أشرقت نفسي بنور من فؤادي عزیز تر ہوں تجھ سے زیادہ ہوں، سمجھے؟ میرا یہ ہے کہ کنبہ میرے دوست بھی زیادہ ہے، پیسہ بھی زیادہ ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، ایک دن یہ ہے کہ اپنے باغ میں داخل ہو گیا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اللہ کا بھلا کا اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا، معنی یہ ہے کہ تکبر کر رہا تھا۔ قال ما اظن، اپنے دل میں کہا ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا، میں گمان نہیں کرتا ان تبید هذه، یہ باغ ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، یہ کبھی بھی، ما اظن ابدا، کبھی بھی ایسے گمان نہیں کرتا۔ وما اظن الساعة قائمة، میں قیامت کو نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَى السَّاعَةِ، اگر قیامت کی طرف ہمیں لوٹایا بھی گیا، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَى رَبِّي، اللہ کے پاس یعنی قیامت میں، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو اس سے اچھی جگہ اور پاؤں گا اور اچھا باغ ملے گا۔ جیسے کہ مالدار لوگ کہتے ہیں ارے ہم ادھر بھی تم سے اچھے، ادھر بھی تم سے اچھے، سمجھے؟ قال له صاحبہ، اس کا ساتھی کہہ رہا تھا اس سے، دوسرا بھائی، وہ یحاور، اس سے گفتگو کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک، تو اس اللہ کی ناقدری کر رہا ہے جس نے تجھے پیدا کر دی من تراب، مٹی سے، ثم خلقک من نطفۃ، نطفہ سے، ثم سواک رجلا، ٹھیک ٹھاک آدموں کو صحیح عذاب کو بتائیں، لیکن انا، لیکن هو اللہ ربی، لیکن انا، لیکن میں تو وہ ہوں کہ هو اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں اللہ کے ساتھ کسی کو یہ ہے کہ شریک نہیں کرتا، ولولا اذ دخلت جنتک، اصل یہ لولا قلت اذ دخلت جنتک، جب آپ اپنے باغ میں داخل ہوگے، لولا قلت، آپ نے کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ، اللہ جو کچھ چاہے، لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، لا قوت علی الطاعت، سمجھے بھی، ولا حول عن المعصیۃ الا باللہ، ہو گیا؟ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، آپ اگر دیکھ رہے ہیں مجھے کہ میں مال میں بھی آپ سے تھوڑا ہوں اور اولاد کے اعتبار سے، لیکن یہ کہ فعسا ربی، مجھے قریب ہے کہ میرا رب ان یؤتینی خیرا من جنتک، تیرے باغ سے اچھا باغ مجھے دے دے، ویرسل علیہ حسبانا، اور آسمان سے ایک آفت تیرے باغ پر بھیج دے، من السماء، آسمان، فتصبح صعیدا زلقا، پس تیرا باغ جو ہے نا وہ صعیداً میدان ہو جائے، اللہ کا صاف میدان، زلقا چٹیل قسم کا صاف میدان، او یصبح ماؤہا غورا، یا اس کا پانی یہ ہے کہ گہرائی میں چلا جائے، پانی گہرا ہو جائے، فلن تستطیع لہ طلبا، تو پھر یہ کہ تو اس کو نہ لا سکے تلاش کر کے پانی کو، وہ ہوا بھی یہی، وہ ہوئی تبھی ثمرہ، اس کا پھل گھر گیا، فاصبح، پھل ذرا ضائع ہو گیا، فاصبح یقلب کفیہ، پس وہ اپنے کفین کو یہ ہے کہ پلٹ رہا تھا، الا ان پیسوں پر کہ انفق فیہا، جو ان پر اس نے خرچ کیا، وہی خاویۃ علی عروشہا، باغ اپنے چھتوں پر گرا ہوا، ہاتھ پر ہاتھ ملنے لگے، ویقول، کہنے لگے، یا لیتنی، اے افسوس میرے لیے، لم اشرک بربی احدا، میں شرک نہ کرتا اپنے پروردگار کے ساتھ، ولم تکن لہ فئۃ، اب اس کے لیے کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ ینصرونہ، جو ان کی مدد کرے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، وما کان منتصرا، نہ وہ خود اللہ سے بدلہ لے سکتا ہے، ہنالک الولایۃ، پھر ایسی جگہ پر، اس میں ایسے وقت میں، ہنالک الولایۃ للہ الحق، اللہ برحق کی حکومت اسی کی ہے، ایسے موقع پر اللہ آپ کا بھلا کرے، مدد، الولایت حکومت اور مدد اللہ معبود برحق کی، وہ خیر ثواباً، ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے، وخیر عقباً، اور اللہ آپ کا انجام کے اعتبار سے بھی وہی ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی مثال بیان کر دو، دنیا کی زندگی کی، وہی ہے جو 11ویں پارے میں آپ کے سامنے گزرا، جیسے کہ بارش آ گئی، زمین آباد ہو گئی، فصل تیار ہو گئی، کل جا کر کے فصل کو کاٹیں گے، اچانک رات کو طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، وہ فصل تباہ ہو گئے، اس طرح بیٹا جوان ہو گیا، خوبصورت سا، اس کی شادی ہے کل پرسوں ترسوں، آج گاڑی میں جا رہا تھا شاپنگ کے لیے، ڈز سے لگ گیا، سمجھے، فصل تباہ ہوگی تیری زندگی کی۔ بارش کی آمد کا کسی کو پتہ نہیں، روح کی آمد کا کسی کو پتہ نہیں، بارش کے واپس ختم ہونے کا کسی کو، گھنٹے کا 2 گھنٹے کا یہ بھی کسی کو پتہ نہیں، زندگی کی عمر کا بھی کسی کو پتہ نہیں، بارش بھی کسی کے اختیار میں نہیں، زندگی بھی کسی کے اختیار میں نہیں، سمجھ شریف میں، بارش زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، گھنٹہ بھی، اور 10-10 20-20 گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے، عمر زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ اڑے کچھ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی ان کے سامنے بیان کر دے، کَمَاءٍ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اس پانی کی طرح جس کو ہم نے بادلوں سے اتار دیا، فاختلط بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، زمین کی پودے اس کے ساتھ ٹچ ہو گئے، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پس وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، تَذْرُهُ الرِّيَاحُ، ہوائیں اس کو بکھیر دیتے، اڑا لیتی ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
یہ ہو گیا جی۔ اب دنیا کی فنا کا آپ کو پتہ چل گیا زندگی کے، تو یہ سمجھو المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، والباقیات الصالحات، اور اچھے اعمال باقی رہنے والے، خیر عند ربک، وہ تیرے پروردگار کے ہاں بہتر ہے، ثواب کے اعتبار سے، وخیر عملا، امید کے اعتبار سے بہتر ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، یاد کر لے جس دن پہاڑوں کو ہم چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ زمین کو دیکھیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ صاف ظاہر ہوگا، صاف میدان بنے گا، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان کو جمع کریں گے، یہ سب مستقبل کے ترجمے ہوں گا، وَحَشَرْنَاهُمْ، لوگوں کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان میں سے کسی کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، صف در صف اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، یعرضون کے معنی میں، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، صف در صف اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اللہ ان سے فرمائیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آ گئے جیسے کہ پہلی مرتبہ ماں کے پیٹ سے اکیلے پیدا ہو گئے تھے، بل زعمتم أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، بلکہ تمہارا یہ گمان تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وقت مقرر یعنی قیامت کا دن مقرر نہیں کیا ہے، موعدن سے قیامت کا، وَيُوزَعُ الْكِتَابُ، وَزَعَ الْكِتَابُ، یوزع الکتاب کے معنی میں عمل نامہ کو رکھ دیا جائے گا ان کے سامنے، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، آپ مجرمین کو دیکھیں گے، مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس کتاب کے اندر جو اعمال بد ہے اس سے ڈرنے شروع کریں گے، وَيَقُولُونَ، کہیں گے یا ویلتنا ما لِهَذَا الْكِتَابِ، کیا ہو گیا اس عمل نامے کو کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، ہماری چھوٹی بدماشی بڑی بدماشی کوئی بھی ہماری بدکاری کوئی انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، الا احصیٰ، مگر ان کو گھیرے میں لیا، ووجدوا ما عملوا، یجدون کے معنی میں عملوا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا اس کو پائیں گے، حاضراً حاضر، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اعمال مستقل وجود دارد بدون العامل، سمجھتا ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہی متقدمین کا مذہب ہے، یہ سمجھے بھائی، الاعراض لا بقاء لها، سمجھتا ہے، الاعراض لا بقاء لها، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، یہ آیتیں یہ سب اسی پر، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا پروردگار کمی نہیں کرے گا کسی کے ساتھ یہ کہ اس کے اعمال میں، یہ مسئلہ ہو گیا۔ سبب عذاب اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے، سبب عذاب کیا ہے؟ انسان کا تکبر ہے، انسان کا غرور ہے، اور رئیس المتکبرین کا قصہ آپ کو سناتے ہیں، کچھ بھلا پڑھ گیا، رب سمجھ میں آئے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، معلوم یہ ہوگا کہ یہ جن ہے، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اللہ کے حکم سے یہ کہ اس نے بغاوت اختیار کر دی، فَخَرَجَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ، یہ اتنا تمہارا دشمن ہے تو پھر بھی تم ان کو اور ان کی اولاد کو اولیاء اپنے دلی دوست بناتے من دونی، مجھے چھوڑ کر، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ یہ تمہارے دشمن ہیں، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، ظالمین کے لیے شیطان بدلہ کے اعتبار سے بہت برا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے مانا اطاعت کی جگہ پر انہوں نے یہ کہ شرارت اور معصیت کو لے لی، یہ بدل ہو گیا۔ ما اشدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، میں نے یقین شیاطین کو، ان معبودوں کو، آسمانوں زمینوں کی پیدائش میں میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا، ولا خلق انفسهم، نے ان کی ذات پر ان کو گواہ بنایا، وما كنت متخذ المضلين عضدا، اور یہ کہ ظالمین کے اور گمراہوں کے اللہ کا بھلا کرے کہ ان کو میں اپنے لیے کہ بازو اپنا نہیں بناتا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِمْ، جس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پکارو میرے یکی شریکوں کو، الَّذِينَ زَعَمْتُم، جو تم گمان کرتے تھے، اَنَّهُمْ شُرَكَاءُ لِي، وہ میرے لیے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے میرے شریک ہے، پکاروں کو، فَدَعُوهُمْ، پکاریں گے یہ گمراہ لوگ پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، ہلاکت کی جگہ ان کے لیے مقرر کر دیں گے۔ مَا أَشْهَدتُّمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ان کو آسمان و زمینوں کی پیدائش پہ ان کو گواہ نہیں بنائے، وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، ان کے ساتھ، وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کو دست بازو بھی ہے کہ میں نہیں بناتا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُم، میرے پارٹنروں کو بلاؤ جن کو تم نے میرے پارٹنر سمجھا تھا، فَدَعُوهُمْ، پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، ان کو جواب نہیں دیں گے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، ہلاکت کی جگہ ان کے لیے مقرر کریں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ، یرا کے معنی میں مجرمین دیکھیں گے جہنم کی آگ کو، فَظَنُّوا، گمان کریں گے، أَنَّهُمْ مواقع، اس میں گرنے والے،
ولم یجدوا عنہا مصرفا، اس سے بچنا اور پھرنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی کہ وہاں سے بچ جائیں پھر جائیں دوسرے طرف۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ، یہاں بھی وہی مسئلہ بتاتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ قرآن کے انکار کرتے ہیں تبھی تو اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ساری گمراہیاں قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر قسم کی مثالیں ہم نے بیان کی۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا، ابھی مثالیں آگے نہیں ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان یہ ہے کہ بہت زیادہ خصومت کرنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ کا باطل کو لے کر کے جھگڑا بھی کرتا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، لوگوں کے پاس جب قرآن آ گیا، ہدا سے وہ قرآن مراد ہے، جب قرآن آ گیا ان کو ایمان لانے سے کس چیز نے منع کر دیا؟ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور یہ کہ اللہ سے استغفار کرے، کس چیز نے روکا؟ نہیں روکا ان کو مگر إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ، مگر اس بات نے روکا إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، کہ اولین کی سنت ان کے پاس آ جائے، یعنی تباہی آ جائے ان پر جیسے پہلوں پر آ گئی۔ او یاتیم العذاب قبلا، یا عذاب آمنے سامنے آ جائے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، نبی کے پاس معجزات نہیں ہوتے، نبی کو تو ہم مبشر بناتے، جنت والوں کو، اہل دین کو جنت کی خوشخبری سنائیں، و منذرین، اور بے دینوں کو یہ کہ کافروں کو ڈرائیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، کافر ہمیشہ یہ ہے کہ باطل کو لے کر کے باطل کے ذریعے سے جھگڑتے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ زائل کر دیں اس باطل کے ذریعے سے، اپنے اس جدال کے ذریعے سے الحق حق کو، یا پھیسلا دیں، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حق کو پھیسلا دے۔ وَاتَّخَذُوا آیَتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور یہ ہے کہ انہوں نے میری آیت کو اور جو کچھ جن چیزوں کے ساتھ، جن احکام کے ساتھ ان کو ڈرایا جاتا ہے، ان کو حضواً مذاق بنا، یہ موصول آیت پر عطف ہے۔ وَاتَّخَذُوا آیَتِي، میری آیتوں کو، وَمَا أُنذِرُوا، اور ان احکام کو، أُنذِرُوا بِهِ، جن کے ساتھ ان کو ڈرایا جاتا ہے، ان کو انہوں نے بنا لیا حضواً مذاق۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، کون ہے اس سے بڑا جس کو نصیحت کیجیے ہے اللہ کی آیت کے ساتھ، اس سے بڑا ظالم کون ہے پھر بھی نہ مانے۔ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ، سے روگردانی کرے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اپنی بد کرداری کو، اس کے ہاتھوں نے جو کفر بھیجا اس کو بھول جائے۔ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے کافروں کے دلوں پر پردہ رکھ دیا ہے، پردہ ڈالا ہے، کہ فرماتے ہیں لِأَلَّا يَفْقَهُوا، تاکہ قرآن کو سمجھنے نہ پائے، یا خشیۃ يفقهوا، اس بات کے ڈر کی وجہ سے کہ قرآن کو سمجھنے نہ پائے۔ وَجَعَلْنَا فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں کے اندر بوجھ ڈال دیا۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر آپ ان کو قرآن کی طرف بلائیں گے، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو کبھی بھی یہ کہ یہ رہنمائی نہیں پائیں گے قرآن کی طرف، ہدایت کی طرف۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، اور تیرا پروردگار نغزشوں کو بخشنے والا، ذو رحمت والے، جلدی ان کو پکڑتا نہیں۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا بِفَرْضِ الْمَالِ، اگر اللہ ان کو پکڑ لے بِمَا كَسَبُوا، ان کے شرک کی وجہ سے جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہے، شرک کی ہے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو جلد میں ان کو عذاب دے گا، لیکن بل جلد عذاب نہیں دیتا۔ بل لَهُم مَوْعِدٌ، بلکہ ان کا وقت مقرر ہے حساب کے لیے، حساب کتاب کا وقت مقرر ہے۔ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، جائے پناہ ان کو وہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ بستیاں أَهْلَكْنَاهُمْ، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے شرک کیا، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَوْعِدًا، ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کیا ہے۔ یہ ہو گیا جی مسئلہ۔ آپ نے انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے تو اس پر آپ کو بھی تنبیہ آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے اور آپ نے بدکاری دیگر معاصی کے خلاف بیان کیا۔ ایک آدمی نے کہا، لوگ روئے، کہا کہ بیان کرنے کے بعد کہ حضرت سبحان اللہ کیا بیان تھا، کیا علم ہے، حضرت آپ سے بڑا کوئی عالم ہے اس دنیا میں؟ فرمایا کہ نہیں، حالانکہ کہنا چاہیے تھا کہ واللہ عالم۔ تو فوراً وہی آئے گی، بلا عبدنا خضر، ہمارا بندہ خضر تجھ سے بڑا عالم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فکیف السبیل الی لقیہ، پھر اس کی ملاقات کیسے ہو سکتی؟ فرمایا مچھلی لے لو، شاگرد اپنے ساتھ لے لو، مچھلی لے لو، چلتے چلتے سفر کرو، جب تک آپ یہ ہے کہ وہاں تک نہیں پہنچے، جتنے سفر کرو اب تھکو گے نہیں، لیکن اس سے اگر آگے پیچھے ہو گئے، سفر غلط ہو گیا تو ضرور تھکاوٹ ہوگی۔ اور جہاں یہ مچھلی آپ لوگوں سے نکل جائے، سمجھ لینا وہی ہے میرا بندہ۔ ٹوکری میں حضرت یوشع علیہ السلام نے، جو بعد میں نبی بن گیا، آپ کے شاگرد تھے، مچھلی لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے جا کر کے ایک چٹان کے پاس تھوڑا سا آرام کیا، اور وہاں سے اللہ کا بھلا کریے کہ حضرت موسیٰ آرام فرما رہے، مچھلی نکل کر کے سیدھا دریا میں چلی گئی۔ مجمع البحرین، اس راستے سے بعض لوگ کہتے کراچی کی اس راستے سے انہوں نے سفر کیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اللہ ہی جانتا ہے، یہ بھی بعض لوگوں نے لکھا، سمجھے؟
تو وہاں جیسے مچھلی چل گئی حضرت یوشع علیہ السلام نے دیکھا اور حضرت پھر بھول گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے پھر سفر پہ شروع ہو گئے. آگے جا کر کے فرمائے بھئی بہت تھکے ہیں, کھانا تو لاؤ. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ وہ مچھلی کا کیا ہوا, کھانے کا کیا ہو گیا؟ فرمایا حضرت اچھا اب تھکاوٹ شروع ہو گئی, اب مدرسے سے آگے نکلنا ہے تو تھکاوٹ. اللہ نے بتا بھی دیا تھا کہ جب تک تیرا مقصودی سفر ہوگا, مقصد کے لیے تو تھکاوٹ نہیں ہوگی, اور اس کے بعد پھر خود بخود نشانی آپ کو تھکاوٹ ہوگی. اب جا کے تھکاوٹ شروع ہوگی. فرمایا کھانا لاؤ دوپہر کا. تو فرمایا کہ حضرت کھانا کیا, جہاں پتھر میں آپ سو گئے تھے چٹان کے پاس, وہاں پر یہ مچھلی نکل کے سرنگ لگا کر کے اس طرح دریا میں چلی گئی. فرمایا اللہ کے بندے ہمیں تو اسی جگہ کی تلاش تھی, واپس ہو گئے. یہاں آ کر کے پھر حضرت خضر علیہ السلام سے ملے. خضر کی اور ان کی گفتگو یہ سفر ہے. پھر یہ کہ حضرت خضر سے کہا کہ میں آپ کے شاگرد بننا چاہ رہا ہوں. فرمایا شاگرد بنو لیکن سوال موال نہیں کرنا جب تک میں خود بیان نہ کروں. کہا نہیں کریں گے. پھر جا کر کے پھر یہ کہ بار بار حضرت سوال کرا, یہ کیوں ہوا, صبر ہی نہیں ہو سکا. تین مرتبہ بے صبری کے بعد فرمایا اب گیٹ آؤٹ. آخری مرتبہ کھانے کا مطالبہ کیا تو فرمایا کھانے کے لیے جب یہ مدرسے سے نکل جاؤ. کھانے کے سوال پر پھر یہ ہے کہ شاگردی سے نکال دی. اب مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا, سمجھے, دیکھ لو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ, اپنے شاگرد حضرت یوشع سے فرمایا لا ابرہ, میں ہٹوں گا نہیں یہاں سے, میں مسلسل رہوں گا حتیٰ ابلغ مجمع البحرین, مسلسل سفر کریں گے یہاں تک حتیٰ ابلغ مجمع البحرین, یہاں تک کہ دونوں دریا جہاں جا کر کے ملتے ہیں اس پہ یہ ہے کہ وہاں تک سفر کریں گے. او امضی حقباً, یا ہمیشہ سفر کرتا رہوں گا ایک طویل زمانہ. فلما بلغا مجمع بینہما, جب یہ ہے کہ اللہ کا دونوں مجمع البحرین دونوں دریا کے ملنے کی جگہ پر پہنچے. نسیا حوتہما, حالانکہ ایک, لیکن عرب کبھی تسنیہ بولتے مراد سے ایک ہوتا ہے. بھولنے والا حضرت یوشع ہے لیکن نسیا دونوں کی طرف نسبت کریں. نسیا حوتہما, دریا مچھلی بھول گئے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا, مچھلی نے اپنا راستہ بنایا دریا کے اندر سربن, سرنگ لگا کر کے. فلما جاوزا, دونوں کے دونوں وہاں سے گزرے. قال لفتاہ, اپنے شاگرد سے کہا آتنا غدانا, کھانا یہ ہے کہ دوپہر کا لے کر آ. لقد رک, یہ دوپہر کا کھانا نہیں ہوتا تھا. صحابہ کے ہم پرانے لوگ بس صبح کو کھانا کھاتے تھے, ناشتے سے تھوڑے سے بعد, وہ شام کو دوپہر کا کھانا نہیں ہوتا تھا. دوپہر کے کھانا آ گئے تو بیماریاں شروع ہو گئیں. حکیم سعید رحمۃ اللہ فرمایا کہ اللہ کی قسم دوپہر کا کھانا اگر یہ لوگ چھوڑ دیں, پاکستان والے, دنیا والے, ہمارے ہمدرد دواخانے بند ہو جائیں گے. اس نے کہا لوگ بیمار نہیں ہوں گے, سمجھے. بہت پرانی بات ہے, حضرت کو شہید کر دیا. شہادت سے پہلے میں جا کر کے ملا, اس وقت کے بات ہے. فرمانے لگے کہ آپ کی عمر کیا ہوگی؟ شاید 30-32 میری عمر تھی. میں نے کہا 32-35 اس طریقے پر ہوگی. فرمایا لگتے تو اب 70 سال کی, سمجھے. پھر کہنے لگے میں ایک دن روزہ رکھتا ہوں, ایک دن کھانا کھاتا ہوں, تہجد یہیں اپنے دواخانے میں پڑھتا ہوں, تہجد کے بعد پھر مریضوں کی چیک اپ شروع کرتا ہوں, پھر فجر کی نماز پڑھ لیتا ہوں, پھر چیک اپ شروع کرتا ہوں. فرمایا دیکھو میں کیسے تکڑا, سمجھے. لیکن اس کو بھی محسن پاکستان تھے, اس کو بھی اس طرح بے دردی سے کراچی والوں نے, پاکستانی انہیں شہید کر دی, سمجھے. بھائیوں کا ہندوستان سے آیا, اس کے مسجد پر کھڑے ہو کر کے رونے لگے. کہنے لگے بھائی جان آپ سے کہا تھا یہ پاکستان والے بہت غدار ہیں, نہ جاؤ. آپ گئے, بھائی جان آ گئے, آپ نے یہاں ہمدرد بھی بنا دیا, یہ کیا. دیکھو بھائی جان انہوں نے کیسا آپ کو بدلا دی. بھائی جان آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا. مسجد پر وہ غریب روتا رہا. قال اریتم لقد لقینا من سفرنا ھذا, اپنے اس سفر سے نصباً تھکاوٹ ہم نے محسوس کی. قال اریت اذا بین, حضرت آپ کو معلوم ہے کہ اذا بین الصخرۃ, جب چٹان کے پاس ہم نے ٹھکانہ پکڑا تھا. فإنی نسیت الحوت, مچھلی کو میں بھول گیا. وما انسانی, مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے بھلایا. ما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ, اس کو یاد کرنا یہ ہے کہ مجھے نہیں رہا. یہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا انسانی ہو ضمیر سے بدل اجتماع ہے. ما انسانی الا الشیطان, مجھے نہیں بھلایا اس مچھلی کو, یعنی اس کے یاد کرنے کو بلایا شیطان نے. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا, اور اس نے عجیب طریقے سے راستہ بنا لیا. قال ذالک ما کنا, یہ وہی جگہ ما کنا نبغی ہے جس کو ہم تلاش کر رہے تھے. بغا یبغی کے معنی طلب کریں. فرتدا, واپس ہو گیا سارما, اپنے نقش قدم پر قصصاً تلاش کرتے ہوئے. فوجد عبدا من عبادنا, اپنے بندوں, ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ مل گیا. آتینا رحمۃ من عندنا, اپنے ہاں سے ہم نے ان کو رحمت دی. وعلمنا من لدنا علما, اپنے ہاں سے اس کو علم لدنی دیے.
قال له موسیٰ هل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں اس بات پر کہ لن تعلمنی رشدا، آپ صحیح باتیں مجھے بتا دیں گے، راست صحیح باتیں بتائیں، مما علمتہ، جو آپ کو سکھائے گئے، لن تعلمنی رشدا مما علمتہ، سمجھ رہی میں صحیح باتیں آپ مجھے بتا دیں گے، فرماتے کہ جو اللہ نے آپ کو سکھا دی۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، وکیف تصبر، کیسے صبر کریں گے، علی ما، ان باتوں پر کہ لم تحط بہ خبرا، جن کو آپ اطلاع کے ذریعے سے گھیر نہ سکیں، جن باتوں کی اطلاع آپ کو نہیں، آپ کیسے صبر کر سکیں گے۔ قال حضرت موسیٰ نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، آپ مجھے صابر پائیں گے، ولا عاصی لک امرا، استاد جی کسی بات کی بھی نافرمانی نہیں کروں گا، کوئی بھی نافرمانی۔ قال فإن اتبعنی، اگر میرے ساتھ چلو تو فلا تسألنی عن شیء، کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک کہ میں خود اس کا تذکرہ آپ سے یہ کہ نہ کر دوں۔ فانطلقا، چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ، ایک فرماتے کہ کشتی کے اندر سوار ہو گئے، تو خرقا، حضرت خضر نے اس کو یہ کہ چیرا، اس کو سوراخ کر دیا۔ قال حضرت موسیٰ نے فرمایا اخرقتا، آپ نے اس کو چیرا، لتغرق اہلہا، آپ ان کو یہ کہ کشتی والوں کو غرق کرنا چاہ رہے، لقد جئت شیئا امرا، آپ نے یہ کہ ایک اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا بہت بری بات کی آپ نے۔ قال الم اقل، پہلے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، اب کہا قال الم اقل، آپ سے نہیں کہا انک لن تستطیع معی صبرا، سمجھے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، جو میں بھول گیا اس کی وجہ سے میری گرفت نہ کر دو، ولا ترہقنی، اور نہ ڈالو میرے معاملے میں عسراً تنگی نہ کرو۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک ایک لڑکا مل گیا، فقتلہ، اس کو یہ کہ حضرت نے قتل کر دیا، حضرت خضر نے۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ، ایک معصوم نفس بغیر قتل نفس، جب اس نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا، خواہ آپ نے اس کو قتل۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت بری بات کی، آپ نے اچھا نہیں کیا، سمجھ رہی میں کہ میرا قرآن ختم ہو گیا، سمجھے، پھر آ جائیں گے فلن تستطیع معی صبرا۔ اب قال الم اقل، پہلے قال انک لن تستطیع معی صبرا، دوسری مرتبہ قال الم اقل، تیسری مرتبہ الم اقل لک۔ 3 مرتبہ کے بعد اگر شاگرد غلطی کرے تو مدرسے سے اس کا اخراج ہو جاتا ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا بھی انہوں نے چھٹی کرا دی، حضرت خضر علیہ السلام نے۔ 2 چیزیں آ گئی ہے کہ کشتی کو سوراخ کیا اور ایک بچے کو قتل بھی کیا، اب یہ تیسری چیز آ رہی۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، آپ سے میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سألتک عن شیء بعدہا، اب اس کے بعد اگر میں نے سوال کیا آپ کو اس دوسری مرتبہ کے بعد، تیسری مرتبہ فلا تصحبنی، تو یہ کہ آپ مجھے ساتھ نہیں رکھ لینا، قد بلغت من لدنی عذرا، میرے طرف سے آپ عذر کی حد کو پہنچے ہوئے شمار ہوں گے۔ 2 مرتبہ ہو گئے، تیسرے فانطلقا، چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، ایک بستی میں پہنچے، بستی والوں کے پاس، استطعما اہلہا، بستی والوں سے انہوں نے یہ ہے کہ بستی والوں سے کھانا مانگا، کمینہ قسم کے لوگ تھے، اب پتہ نہیں کہ پٹھان تھے یا بلوچ تھے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، کھانا مانگا بستی والوں سے، فابوا، بستی والوں نے انکار کر دیا، فابوا ان یضیفوہما، بستی والوں نے انکار کر دیا کہ ان کو کھانا کھلائے۔ فوجدا فیہا جدارا، دونوں نے ایک دیوار پائی بستی کے اندر، یریدو، قریب تھا کہ ان ینقض، وہ گر جائے، یریدو یکادو کے معنی میں، دیوار ارادہ کر رہی تھی مجازن، یریدو ان ینقض، قریب تھا کہ وہ ٹوٹ جائے۔ فاقاموا، حضرت خضر علیہ السلام اس کو بالکل سیدھا کر دیا۔ قال حضرت موسیٰ نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ چاہے تو آپ اس پر فیس لے سکتے تھے، اجرت لے سکتے تھے، اور اس فیس سے ہم لوگ کھانے کی چیزیں خریدتے، یا وہ فیس کھانا تو کم از کم لیتے فیس کے طور پر۔ قال حضرت نے فرمایا اب کھانے پر آپ جو ہے اعتراض کر رہے ہیں، تیسری مرتبہ کھانا کا مسئلہ آ گیا، ہادہ فراق بینی و بینک، مدرسے سے نکل جا، طلبہ کھانے کے لیے تھوڑی آتے آیا مسئلہ سن، یہ تیسرا کھانا ہے۔ قال هذا فراق بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان میں جدائی، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں آپ کو بتا دوں گا، بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ان تمام باتوں کو جن پر آپ صبر نہ کر سکیں ان کی تعویل اور تعبیر بتا دوں گا۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین، کشتی کو جو میں نے سوراخ کر دیا وہ کشتی فکانت لمساکین،
چند مسکینوں کی کشتی تھی یعملون فی البحر جو دریا میں کام کرتے تھے مزدوری کشتی میں، فاردت ان اعیبھا میں چاہ رہا تھا کہ میں اس کو عیبدار کروں، اپنے طرف نسبت کر رہا کہ میں اس کو عیبدار بنا دوں، اللہ کی طرف نسبت نہیں۔ وکان وراہم یہ ورا امامک کے معنی میں، ان مسکینوں کے سامنے آگے سفر کرتے ہو، امامہم ان کے آگے ملکن ایک بادشاہ ہے، یاخذ کل سفینۃ سالمۃ غصبا ہر ٹھیک ٹھاک کشتی کو غصب کر کے لیتا ہے، سفینۃ سالمۃ جو صحیح کشتی ہوتی ہے صحیح مال کو، اس کو جیسے کہ ہمارے ہاں یہ کہ بعض بڑے لوگوں کی یہ کہ نیتیں خراب ہو جاتی، کسی کی پجیرو گاڑی ہوتی ہے تو پھر کاغذات اس کے خراب ہے، کسٹمر والے روک لیتے اس کو روک لیتے، یا یہ کہ اس کو اغوا کراتے ہیں، سمجھ۔ ہمارے ایک وزیر اعلیٰ صاحب تو ایک آدمی کی گاڑی پجارو گاڑی چوروں نے چھین لیا اس کو، اور چھین کر کے 3-4 دن ہو گئے، بہت پولیس کو رپورٹ دی، ادھر ادھر گاڑی نہیں مل رہی ہے، تو گاڑی تو وزیر اعلیٰ کے گھر میں جا کر کے انہوں نے اس کے بنگلے میں کھڑی کر دی۔ اس غریب کو معلوم نہیں ہے کہ بھئی گاڑی وزیر اعلیٰ لے گئے، وزیر اعلیٰ کا دوست تھا، گیا وزیر اعلیٰ کے پاس کہ وزیر اعلیٰ کو اطلاع کر دوں کہ آپ تو میرے دوست ہیں، آپ تو بہت کچھ کر سکتے، گاڑی میری چلی گئی۔ گئے وزیر اعلیٰ کے پاس، جیسے وزیر اعلیٰ کے بنگلے میں داخل ہو گئے، 4-5 ہزار گز کے بنگلے ہے، جیسے بنگلے میں داخل دیکھا ماشاءاللہ میری گاڑی تو یہیں کھڑی ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر کھڑی، خیر رہنے دو۔ گئے وزیر اعلیٰ سے، میرے بہت بڑے آدمی تھے، وزیر اعلیٰ نے چائے میں پھر کیا حال ہے، خیر خیریت ہے، کوئی کام ہو بتا دو۔ فرمایا کام یہ ہے کہ حضرت گاڑی میری چوری ہو گئی ہے اور چوروں نے وہ کیا ہے، کوئی صورت اللہ کے لیے آپ وزیر اعلیٰ آرڈر جاری کر۔ اس نے کہا چوروں کے سر کچل دیں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں، آپ فکر نہ کریں، گاڑی کیا نمبر ہے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تفصیلات، کہاں چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ، آپ خود دیکھیں گے، سمجھ۔ چلتے چلتے پھر تھوڑی دیر اس کو شرم آ رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ حضرت آپ محسوس نہ فرمائیں، گاڑی آپ کے یہاں کھڑی ہے، میں اتنے دن سے تلاش کر رہا ہوں، پولیس سے کہہ چکا ہوں، رپورٹ کر چکا ہوں، تھانے میں کچھ نہیں، گاڑی تو آپ کے بنگلے میں کھڑی۔ اچھا ہاں آپ کے بنگلے میں یہ گاڑی ہے، یہ نمبر ہے۔ کہا بس نوجوانوں نے پھر غلطی سے وہ کیا ہوگا، تھوڑا سا خرچہ ان کو دے دو، لے جاؤ اپنی گاڑی، سمجھی، نوجوانوں نے غلطی میں کی ہوگی، تھوڑا سا خرچہ مرچہ ان کو دے دو، اپنی گاڑی لے جاؤ۔ ابھی ساتھی کے والد کا انتقال ہو گیا غریب کا، کہتے ہیں کہ گردے ان کے ختم تھے، تباہ تھے، ابھی فون آ گیا، میں نے اس کو فون کیا تعزیت کے لیے، اللہ مغفرت کامل فرمائے، تو اس غریب نے کہا کہ استاد جی اسپتال میں لے گئے تھے، ادھر لایا، پھر گھر پہ جیسے انتقال ہو گیا، اسپتال سے فون آیا، وزیر اعلیٰ ہاؤس سے فون آیا کہ بھئی وہ فلاں آدمی کا جو انتقال، نام نہیں بتاتا، انتقال ہو گیا۔ کہا ہاں، کہا اس کو تو کرونا تھا، سارے گھر والے آ جاؤ، لکھواؤ، یہ کرو نا۔ ہم نے کہا اسپتال میں لایا تھا، آپ نے چھٹی دی کس طرح؟ کہا بس وہ اسپتال والوں نے خیال نہیں کیا ہے، بس یہ لکھوا دو، کرونا والے لسٹ، اس کی پوری تفصیل ہمیں بتا دو، سمجھے۔ اور وہ کہہ رہے ہمارے ہمسائے کوئی خاتون 6-7 سال سے بیمار تھی، وہ بھی کینسر میں سر کی تکلیف تھی، ابھی کل پرسوں اس کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے آ کر کے زوری ہمارے فوجی بھائیوں نے میت اس کی لے لی ہے، اور لے جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، کرونا میں اس کو داخل کیا۔ قاتلہم اللہ انا یوفکون، یہ ہے اس کے لیے اچھی دعا یہ ہے کہ قاتلہم اللہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ہے قال ھذا فراق بینی و بینک، اما السفینۃ جو کشتی تھی فکانت لمساکین مسکینوں کی تھی، ایسے مسکین یعملون فی البحر دریا میں غریب مچھلی کی شکار کرتے، فاردت ان اعیبھا میں نے چاہے اس کشتی میں کوئی نہ کوئی عیب پیدا کر دوں، وکان وراہم ان کے سامنے ملکن ایک بادشاہ ہے، جلندی الازدی اس کا نام تھا، اور بعض کہتے ہیں اس کا نام حدد ابن بدد، بخاری کی شارحین لکھتے ہیں حدد ابن بدد، یاخذ کل سفینۃ سالمۃ ٹھیک ٹھاک قسم کی کشتیاں ہوتی ہیں، غصباً ان کو غصب کر کے لے لیتا ہے، واما الغلام باقی جس بچے کو میں نے قتل کر دیا، فکان ابواہ مومنین اس کے والدین اللہ والے تھے، فخشینا ہمیں ڈر ہو گیا کہ ان یرہقہما طغیانا و کفرا
یہ اپنے والدین کو برانگیختہ کر دے گا طغیاناً سرکشی پر، و کفراً کفر پر، محبت میں آ کر کے اس کے وہ بھی کافر نہ ہو جائے۔ فاردنا پس ہم نے چاہا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاتاً، اللہ تعالیٰ بدلے میں دے دے اس سے اچھا ان کو زکاتاً صلاۃ پاکیزگی کے اعتبار سے، و اقرب رحماً اور رشتے کے اعتبار سے قریب تر ان کو اور دے دے گا۔ اس کو ہم نے مار دیا تاکہ والدین کو کافر نہ بنائے، مرتد نہ بنا دے۔ یہ دو ہو گئے، سبحان اللہ۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ جو دیوار آپ نے دیکھا کہ گر رہی تھی، اس کو میں نے سیدھی کر دی۔ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، شہر کے اندر دو یتیم بچے تھے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ان کا خزانہ اس کے نیچے دفن تھا، اس کی ان کے والدین نے کیا تھا۔ ان کے والد وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا ابا نیک انسان تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، انہوں نے خزانہ دفن کر دیا تھا، پس پروردگار نے چاہا اس میں کوئی عیب ظاہراً باطناً نہیں، تو ارادہ رب کا، اور ان میں کہا فارت تو نہیں بہا، ظاہر میں تو کچھ عیب نظر آ رہا تھا، تو اس وجہ سے فاراد ربک، تیرے پروردگار نے چاہا کہ یبلغا اشدہما، یہ اپنی جوانی کو پہنچے، ویستخرجا کنزہما، اپنا خزانہ یہ کہ نکالیں، رحمت من ربک، یہ اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت تھی کہ ان کا خزانہ محفوظ ہو جائے، کوئی اس کو نہ لے جائے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ اسٹاک کر لینا، یہ اللہ کا بھلا کرے، توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ بچے، ان کا خزانہ دفن رہے، اور یہ اپنے خزانے کو والدین کے لے لے، والد صاحب نے اچھا کیا ہے، سمجھیں میں؟ یہ جو توکل بس بچوں کو اللہ پالے گا، یہ کرے گا، یہ توکل، یہ وہی پاگلوں والا توکل ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، سمجھے؟ توکل میں صحابی نے کہا کہ حضرت کہ اعقلها و اتوکل، اونٹنی کیوں، ان کا پاؤں باندھوں اونٹنی کا، رسی سے پھر بھروسہ کروں، یا ویسے اس کو چھوڑ دوں توکل کروں؟ فرمایا اعقلها و توکل، اس کو رسی سے باندھ جو تیرے اختیار میں، مزید اللہ پر بھروسہ۔ انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان یتکففوا امام الناس، آپ اپنے بچوں کو یہ کہ مالدار چھوڑ دیں، یہ بہتر ہے اس کے کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے بچے لوگوں سے بھیک مانگیں۔ فاراد ربک ان یبلغ یستخرج کنزہما رحمۃ من ربک، تیرے پروردگار نے یہ ارادہ کیا اللہ کی طرف سے خصوصاً۔ وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنے یہ کی طرف سے نہیں کیا۔ ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، تستطیع ہے، ایک تا کو حذف کیا ہے، وہ یہ کہ تخفیف کے لیے، یہ تعویل ہے ان تمام باتوں کا جن پر آپ صبر نہ کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت ذوالقرنین کا قصہ ہے۔ حضرت ذوالقرنین بھی عالم الغیب نہیں تھے، مختار کل، اللہ آپ کا بھلا نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے آدمی تھے، عالم الغیب نہیں تھے۔ محمد رسول اللہ اتنے بڑے انسان، رئیس الانبیاء، وہ بھی عالم الغیب نہیں۔ اپنی طرف سے کہا کہ آپ جو سوالات کر رہے ہیں روح کے بارے میں، سکندر ذوالقرنین کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں جواب دوں گا، سمجھے؟ انشاءاللہ نہیں کہا۔ سکندر ذوالقرنین ولی اللہ تھے، لیکن بظاہر یہاں پتہ چلتا اللہ آپ کو وحی بھی کر رہا ہے، تو معلوم یہ ہوتا کہ یہ وحی کسی نبی کے ذریعے سے، خود یہ ولی اللہ تھے اور اللہ آپ کا بھلا کرے وہی نبی نہیں تھے۔ یا وحی کا معنی وہی ہوگا کہ القاء الفیض فی قلبہ، اللہ فیض اس کے دل میں یہ کہ ڈالتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، دنیا کے دونوں اطراف کے، اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، دنیا کے دونوں قرن اور دونوں اطراف، مشرق و مغرب، پوری دنیا کی حکومت اس کی تھی، اس لیے ذوالقرنین ہو گئی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، بتا دو میں تمہارے سامنے اس کا تذکرہ یہ کہ کر رہا ہوں، میں محمد پڑھ کر کے تمہیں سناتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین کے اندر اس کو خوب جمع دیا تھا۔ وَآتَيْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، طرح طرح کے اسباب ان کو ہم نے دے دیے۔ وَآتَيْنَا سَبَبًا مِن كُلِّ شَيْءٍ، طرح طرح کے اسباب ہم نے آپ کو دے دیا۔ یہاں سبب اسباب کے معنی، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پس راستے کے پیچھے چل پڑا، ایک راستے پر، یہاں سبب راستے کے معنی۔ سبب کا معنی یہ کہ مسبب تک، یہ کہ جو پہنچا دے، یہ کہ پہنچانے والے، تو راستہ بھی انسان کو پہنچاتا ہے۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، سورج کے غروب گاہ پہ جہاں پر سورج غروب ہوتا پہنچے، وجدا تغرب، سورج کو دیکھا کہ وہ غروب ہو رہا ہے، فی عین حمیۃ، ایک کالے چشمے کے اندر سورج تو زمین سے 120 گنا یہ ہے کہ بڑا ہے،
تو اتنا بڑا سورج جو زمین سے 120 گنا بڑا ہے، وہ کس طریقے پر یہ کہ ایسی چھوٹی جگہ پر یہ کہ غروب ہو رہا تھا؟ تو یہی ہے کہ جواب یہ حضرت کا زام تھا، اور حضرت کے زام میں اس طرح معلوم، اور نبی کے زام کے اندر اس طرح خطا ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام خطا سمجھ رہے تھے، لیکن وہ خطا نہیں، اصل مسئلہ تھا، سمجھے؟ تو یہ تو ولی اللہ تھے، اور اس کے زام میں یہ خطا ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ اتنے بڑے سورج کو سمیٹ کر کے غروب کے وقت یہ ہے کہ اس چشمے میں ایسی جگہ پر یہ کہ وہ غائب ہو جائے، سمجھے؟ سورج کو دیکھا کہ وہ غروب ہو رہا ہے، فی عین حمیۃ، سیاہ چشمے کے اندر، ووجد عندہا قوما، اس کے پاس ایک قوم کو دیکھا۔ قلنا یا ذا القرنین، ہم نے کہا کہ ذو القرنین، اب یہ مسئلہ ہے کہ اللہ نے کیسے فرمایا اس سے، تو وہی اس کے دل میں ڈال دی یا کسی نبی کے ذریعے سے کہہ دیا۔ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذبہم، یا آپ ان کو عذاب دے دیں، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا اچھا رویہ ان کے اندر اختیار کرے، حسین رویہ اختیار کر دے، آپ کی مرضی ہے۔ قال اما من ظلم، جو مشرک ہوگا، شرک کرے گا، فسوف نعذب، اس کو سزا دے دیں گے، ثم یرد الی ربی، پھر پروردگار کے پاس لوٹایا جائے گا، فیعذبہ عذابا نکرا، اور پروردگار یہ کہ اس کو سخت قسم کا یہ کہ عذاب دے دے گا، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ واما من آمن وعمل صالحا، جو ایمان لائے گا اللہ پر اور عمل صالح کرے گا، فلہ جزاء الحسنی، اس کے لیے بدلہ ہوگا اچھا سا، اس کو اللہ تعالیٰ یہ کہ بدلے کے طور پر یہ کہ الحسنہ جنت دے دیں گے۔ لہو خبر مقدم، الحسنہ مبتدا مؤخر، جزاء یہ حسنہ سے حال ہے، فلہو جزاء الحسنہ وسنقول له من امرنا یسرا، ہم اسے آسان بات یہ کہ کریں گے، آسان حکم اس کو دے دیں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر ایک اور راستے پر چلے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، سورج کی طلوع گاہ پہ جہاں پر سورج طلوع ہوتا وہاں پہنچا، وجدا، سورج کو دیکھا، تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، دیکھا کہ سورج کو طلوع ہوتا ہے کہ ایسی قوم پر لم نجعل لهم، ان کے لیے ہم نے نہیں بنایا، من دونها، اس کے سامنے اللہ سترن، کسی قسم کا پردہ، مانا ان کے درمیان کوئی چھت مت نہیں، ایسے سورج کے نیچے دھوپیں پڑے ہوئی۔ الامر کائن کذالک، حقیقت اس طرح، وقد احاطنا بما لدیہ خبرا، جو کچھ آپ کے پاس اسباب و سامان تھے ان سب کا ہم نے ان سب کا احاطہ کیا علم کے لحاظ سے، خبراً علم اور اطلاع کے۔ ثم اتبع سببا، ایک راستے پر چلے، حتی اذا بلغ بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے، وجد من دونہما قوما، ان کے پیچھے، من دونہما یہاں پر دون امام کے من میں نہیں ہے، ورا کے من، ان کے پیچھے قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، ایسی قوم تھی، لا یکادون قریب نہیں ہے کہ یفقہون قولا، کوئی بات سمجھ پائے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، اس قوم نے کہا کہ ذو القرنین، یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض، زمین میں بڑی تخریب کرتے، چوریاں کرتے ہیں اور ڈاکہ ڈالتے ہیں، مارتے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کیا صورت بن سکتی ہے کہ ہم آپ کے لیے کوئی فیس مقرر کریں، ٹیکس، اس بات پر کہہ رہا ان تجعل بیننا وبینہم سدا، ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار، مضبوط اوٹ بنا دے، دیوار بنا دے۔ قال ما مکنی فی ربی خیر، اللہ نے جن چیزوں میں مجھے یہ کہ اللہ پاک نے مجھے جمع دی ہے، جو مال مجھے قوت دی ہے وہ بہتر ہے، فاعینونی بقوت، تم اپنی طاقت سے جانی طور پر میرے ساتھ مدد کرو، اجعل بینکم وبینہم ردما، تمہارے اور ان کے درمیان مضبوط رکاوٹ یہ کہ بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، لوہے کے پٹے، لوہے کے پٹیاں اور اللہ پاک نے ٹکڑے، تختے لوہے کے تم میرے پاس لاؤ، حتیٰ لایا انہوں نے، حتیٰ اذا ساوی بین الصدفین، دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ نے برابر کر دیا، صدفین پہاڑ دونوں کے درمیان کو برابر کر دیا، یعنی لوہا پھگلا پھگلا کر کے ڈال دیا۔ قال انفقوا، فرمایا کہ اب یہ کہ ان کو دھونکو اور ان کو اللہ آگ لگا دو، حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ نہ آگ لگا دی اس پر۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، اب فرمایا کہ تانبا، تار کو لو مجھ پر لاؤ، تانبا یا تار کو لاؤ، اس پر ڈال دیتا ہوں، اور اس پر یہ کہ ایسے مضبوط دیوار بنا دی اور ان کے لیے رکا۔ اس کے بعد انہوں نے، اس قوم نے، وہ جو چور اور ڈاکو تھے، ظالم تھے، انہوں نے بہت ارادہ کیا کہ اس دیوار کو پھلانگے، لیکن فمستطاعوا ان یظہروہ، فمستطاعوا سے فمستطاعوا ان یظہروہ، ان کا بس نہ چلا کہ ان یظہروہ، اس پر چڑھ سکیں، ظہر سے پشت کو کہتے ہیں، اس پر چڑھنا، ومستطاعوا لہ نقبا، اور نہ اس دیوار کو وہ سوراخ لگا سکے۔ قال ھذا رحمت، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت، مہربانی مجھ پر۔ فإذا جاء، اب الحمدللہ اس قوم کو میری وجہ سے یہ کہ نجات مل گئی چوروں سے۔
فیدا جا وعد ربی، جب میرے پروردگار کا وعدہ آئے گا قرب قیامت، جعلہ دکا، تو اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیں۔ وکان وعد ربی حقا، اور یہ ہے کہ میرے پروردگار کا وعدہ بالکل برحق ہے، وہ ہو کر کے رہے گا۔ اب یہ دیواری چین گلگت وغیرہ کہاں کس طرف کہاں پر ہے یہ دیوار اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ادھر بتاتے ہیں، سمجھے۔ اور چائنا والے ہی یہ یاجوج ماجوج ہے ہی چائنا والے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں۔ زیادہ تر بظاہر بھی یہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کا کہنا بھی یہی ہے، سمجھ۔ انسانوں کو خوب ذبح کر کے کھاتے ہیں، چھوٹے معصوم بچے جو مرتے ہیں ان کا ڈش بناتے ہیں، سانپ کھاتے ہیں، گدے کھاتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں، کتے کھاتے ہیں، سمجھے، بندر کھاتے ہیں، چمگاڑ در کھاتے ہیں۔ تو یہ جس طریقے پر یہ سلسلہ ان سے ہو گیا، سمجھے۔ اب اللہ جانے کہ آگے کیا ہوگا، سمجھے، کہ لیکن یہ کہ سی پیک ان کو حوالہ کر دیا، اور یہ سب کچھ سارا گوادر میں ہزاروں لاکھوں ایکڑ ہمارے انہوں نے اللہ کا ورگ بلوچستان میں ان کو تقریباً وہ کر دی۔ اور بلوچستان اب یہ آئیں گے بلوچستان کے اندر، اور بلوچ آپ نوجوان وہ پہلے سے انتظار میں، سمجھ، انتظار میں کہ اس طریقے پر آ جائیں، تو وہ جو بلوچوں کی بلوچی تھی وہ غیرت تھی وہ ساری کی ساری چلی جائے گی۔ چنانچہ یہاں ابھی گوادر میں جو وہ کام کر رہے ہیں، یہ جو روڈ انہوں نے بنایا، گوادر ہم لوگ ابھی گئے تھے، مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے گوادر گئے، تو گوادر تو ہمارا ملک ہے، ہم جاتے رہتے ہیں۔ اتنے بے حیا ہیں، اتنے بے حیا ان کی خواتین، اور یہ خود اب رمضان ہے، اس میں شراب نوشی زنا کی عام دعوت سے دے دیں۔ زنا تو ان کے ہم کوئی چیز ہی نہیں، سمجھے، ہر جگہ پوری دنیا کے اندر سفید تو ہے بظاہر اس قسم کے بغیر، لیکن ایسی بدبو ہے خبیثوں سے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ بدکاری کا ان کا مسئلہ ہے۔ یہ داڑھی ایک دو ساتھیوں کو انہوں نے اللہ کا والا کرے بچھاڑ دیا، ان کی داڑھیاں کاٹی، ایک کی داڑھی کا آدھا حصہ انہوں نے جلایا، یہ حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہاں کروڑوں میں 7 کروڑ تقریباً بلوچستان میں انہوں نے ان کو الاٹ کر کے جگہ دی، اب بلوچوں کے سامنے کیا کر سکیں گے، کچھ بھی نہیں۔ تو میں گیا تو وہاں کے اس دفعہ کے اس سے پہلے ہم گئے تو وہاں میر معتبر بڑے لوگوں نے ہماری دعوت کی، بلکہ ایم پی نے بھی ہماری دعوت کی۔ تو وہاں ان کی بے حیائیوں کا جب تذکرہ ہو گیا تو اللہ کرے آپ میرے جواب کو سمجھے، تو انہوں نے کہا کہ مولانا یہ اس طریقے پر ہو گیا، اس میں ان کے لانے میں حکومت نے، نواز شریف نے جو کچھ کیا، آپ کہیں گے ملک کے لیے سہولت ہے، اتنے روڈ موٹر وے یہ چیزیں بنا رہے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر آ جائیں، دنیا کی 7 ارب کی آبادی میں 2.5 ارب سے زائد چائنا والے، ساری کائنات میں 250 ممالک میں آپ سمجھے کہ باقی اللہ کا 4.5 ارب دوسری دنیا ہے، اور 2.5 ارب 3 ارب صرف یہ چائنا والے، اتنی کی بڑی تعداد ہے۔ تو یہی ہے یاجوج ماجوج، یہ آ جائیں گے اور اس انداز پہ۔ تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت اس قسم کی بے حیائی ہے، کیا کریں، اس میں حکومت نے جو کچھ کیا، مولانا فضل الرحمان نے بھی ساتھ دیا، سی پیک پہ پھر ان کو لے گئے، مولانا فضل الرحمان سے بھی افتتاح کرائے، یہ کرائے۔ تو اس وجہ سے ایک دینداروں کا ایک بہت بڑا طبقہ حضرت اقدس سے بھی سخت نالان ہے کہ یہ کیا معاہدہ کیا آپ نے، ہماری غیرتوں کا تو جنازہ، دین کا جنازہ تو نکل ہی گیا۔ تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے، تو میرا جو جواب تھا، میں نے کہا جب گدھا ہو، گدھے کو آدمی حویلی سے باہر، گدھی نہیں کرا بلکہ کیا کرا، گدھے کو آدمی حویلی سے باہر کسی باڑے کے اندر گدھے کو رکھے، لیکن حویلی کے اندر جب گدھے کو جب آدمی رکھے گا اور گدھا جب ڈھینچو کرے گا تو پھر اس کا وہ آلہ تناسل جب اٹھے گا تو اس کو مائیں بھی دیکھیں گی اور بہنیں بھی دیکھیں گی۔ اور یہ اس گھر کے مالک کی بغیرتی ہے کہ اس نے گدھے کو جب لایا تو اذا ثبت شیء ثبت بجمیع لوازمہ، جب ملزوم آ گیا لوازم تو خود بخود۔ اب وہ گدھا جب ڈھینچو کرے گا تو وہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا جو سلسلہ ہے، تو مرد بھی ان کو بھی دیکھنے کی نوبت آئے گی اور خواتین بھی دیکھیں گے۔ اب ماؤں بہنوں کی اس طرح یہ ہے کہ توہین کرنا، یہ بغیرت مالک مکان ہے کہ اس نے یہاں پر۔ تو میں نے کہا جب آپ نے اجازت دی ہے ان کو اور ان سے معاہدہ کیا ہے، ملک کی ترقی اب ان سے قرارے آ گئے تو اب برداشت کرو، اب شراب پیے یا تمہاری داڑھی کو آگ لگا دیں، یہ کر دیں۔ تو چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا بعد میں خبریں بھی اس قسم کی گوادر وغیرہ سے شائع ہو گئی کہ بات مولوی منظور کی، سمجھے، کہ مولوی منظور نے جو کہا بہت کچھ ٹھیک کہا۔
طے شدہ ہے۔ مرزا اسلم بیگ کو اللہ جزا خیر دے، اس نے بات اصل بتا دی۔ یہ کرونا مرونا یہ سارے ایک منصوبہ ہے، اہل مذہبی طبقے کو دبانا ہے، ان کو ذلیل کرنا ہے۔ مذہبی طبقے کی بنیاد مدرسہ اور مسجد تھی، اور پوری دنیا کو، کائنات کو یہ پیغام دے دیا اور یہ تاثر دیا کہ کرونا کسی جگہ مارکیٹ میں بھی نہیں لگتا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے باقی جہاں پر ہجوم ہوتا وہاں نہیں لگتا، مسجد میں کرونا لگتا، سمجھے۔ اور ہمارے علماء نے بھی، سمجھے، خدا جانے اللہ پاک نے، نام تو بڑے بڑے ہوتے لیکن پروردگار نے ان سے نصوص فہمی کا، نص کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے ان کی ختم کی ہے۔ یا تو مداہنت میں ادارے بچا رہے ہیں، اپنے ادارے بچا رہے ہیں اور اپنی جان بچا رہے ہیں، یا کوئی رقم لے رہے ہیں، یہ رب کو معلوم ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، سمجھے۔ لیکن یہ کہ اتنا ہے کہ یہ یقین ہو جاتا کہ اللہ پاک نے نص فہمی کی، کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کی، جو موٹی بات، پھر من المجزوم، تم کہاں فٹ کرتے ہو اس کو؟ مجزوم جامل اسے بھاگو، تو مسجدوں میں مجزوم رہتے ہیں، پھر من المسجد تو نہیں ہے، سمجھے۔ اور پھر یہ کہ اپنی ضرورت کے تحت آپ باہر جا سکتے ہیں، سودا سلف وہ ضرورت ہے، جماعت کی نماز جو کہ واجب ہے یہ ضرورت میں سے نہیں، ایک امر موہوم اس کی بنیاد پر۔ اور بڑھان کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 1 بچی 2 بچی 6 بچی 7 بچیاں ہو گئی، غریب تبلیغ میں چلا گیا، تو اس کو فون آ گیا کہ الحمدللہ بیوی آپ کے ہاں ملے تھی، آپ تبلیغ میں گئے تو ابھی اس مرتبہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا۔ اس نے کہا مجھے باور نہیں، باپ نے کہا کہ بیٹا، بھائیوں نے کہا بیٹا، اس نے کہا نہیں۔ چلہ پورا کر کے واپس آیا، لوگ راستے پر مبارکباد دے رہے تیرا بیٹا پیدا ہو گیا، کہا نہیں مجھے باور نہیں، سمجھے، کوئی بیٹا میٹا کچھ بھی نہیں۔ گھر کے اندر داخل ہو گیا، بیوی بھی خوش ہے، کہا الحمدللہ آپ اللہ کے راستے میں تھے، آپ کا بیٹا پیدا، کہا نہیں مجھے باور نہیں، بچہ مجھے دکھاؤ۔ بچے کو اٹھایا، ویسے اس کا دیکھا نا سامان، کہا ہاں اب سمجھ نہیں۔ تو یہ کرونا ہے، کرونا مرونا کچھ بھی نہیں ہے، دینداروں کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا، سمجھے۔ بس ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، سمجھے۔ دعا کرو کہ اللہ پاک آپ کے استاد کو خیر خیریت کے ساتھ اللہ پاک اس کائنات سے ہمیں لے جائے، سمجھے۔ بے غیرت بن کر کے آدمی دنیا میں رہ نہیں سکتا، اور دین کے سلسلے میں آدمی بے حیا بن جائے، مداہنت فی الدین، یہ بہت بڑی بے غیرتی، سمجھے۔ بس اللہ پاک ہمارے لیے کوئی سبیل پیدا کرے، اللہ تعالیٰ طالبان کا کوئی ڈھانچہ مانچہ پیدا کرے، تو جی چاہتا کہ محنت مانی کر کے جا کر کے وہاں طالبان کے پاس کسی مسجد میں امامت کرے، پٹھان روٹی تو دے دیں گے کم از کم، لیکن غیرت سے رہ تو رہے ہیں۔ روس کی ناک کو بھی خاک میں ملا دیا، اور امریکہ کو اب بھی سر اٹھا کر کے چل رہے ہیں، اور ہم لوگ یہاں پر کوئی متکلم اسلام ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی ہمارا شیخ الاسلام فل اسلام ہے، سارے کے سارے منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے، ہم سر اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ ان کے بندے لاکھوں میں مرے بھی غیرت کے ساتھ مرے، اور جو زندہ ہیں وہ سر اٹھا کر کے چل رہے ہیں، سمجھے۔ ہم لوگ منہ دکھانے کے قابل نہیں مول صاحب، لیکن بس یہ اس سے بڑا کیا ہوگا کہ، اور 5 طالب علم کو لے کر کے اللہ کو تفسیر پڑھا آن لائن، سمجھتے آن لائن ہے جی۔ قرآن بھی حیران ہے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، سمجھے۔ خلق خدا بھی حیران ہے، آن لائن شیخ التفسیر جو ہے نا آن لائن پڑھا رہے، جہاں علماء سینکڑوں علماء ہوتے ہیں، وہاں کی برکات کیا ہوتی ہے، وہاں کی رونقیں کیا ہوتی ہیں، جہاں پر 4-5 طالب علم بیٹھے ہوں آن لائن، سمجھے، آن لائن لوگ کھانا کھا رہے ہیں، آن لائن اس کو دیکھ بھی رہے، سمجھے بھائی، لوگ شطرنج کھیل رہے ہیں آن لائن، تفسیر گھر میں بھی تفسیر چل رہی ہے، گاڑیوں میں بھی چل رہی ہے۔ اللہ ہمارے لیے کوئی سبیل پیدا کر دے۔ یہی لوگ ہیں، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ گیا قرب قیامت میں، جعلہ دکا مدکوکن کے معنی میں ریزہ ریزہ، وکان وعد ربی حقا، میرے پروردگار کا وعدہ برحق ہو کر کے رہے گا۔ وترکنا بعضهم یومئذ یموج، نترک کے معنی میں ہے، یہ مستقبل کے معنی، چھوڑ دیں گے قرب قیامت میں ان کے بعض کو بعض، یموج فی بعض میں گھس جائیں گے۔ ونفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا،
ينفقوا فجمعناهم جمعا، ان کو مکمل جمع کریں گے۔ وعرضنا جہنم، جہنم کو پیش کریں گے اس دن، یہ ہے کہ عرضاً پیش کرنا کامل طور پر۔ الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کے لیے مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ هم الذین کانت اعینهم فی غطاء وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین، یا کافر کون ہے؟ هم الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری، ہمارے کلام سے اور ہمارے دین سے یہ ہے کہ ان کی آنکھیں پردے میں تھی۔ وکانوا لا یستطیعون سمعا، سمع ذکرنا اور سمع کلامنا، ہمارے کلام کو سننے کی طاقت نہیں۔ افحسب الذین کفروا، کیا کافروں کا گمان ہے ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر کے کارساز بنائیں اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے غیر اللہ کے پرستش کرنے والے کافروں کے لیے جہنم بطور مہمانی کی تیار کر کے رکھا ہے۔ قل بتا دو هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتا دیں، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ جو سب سے خسارہ ہوگا عمل کے لحاظ سے، جن کے وہ لوگ نہ بتائیں تمہیں، وہ یہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری محنتیں باغ دوڑوں کی دنیا کی زندگی کے اندر وہ رائگان گئی، وہم یحسبون، وہ یہ سمجھتے انہم یحسنون صنعا، وہ اچھا عمل کر رہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی لوگ جو اپنے پروردگار کی آیت کے انکار کرنے والے تھے، ولقاء اس کی ملاقات کے، فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال رائگان ہو گئے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کی یہ کہ اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے بتاتے کہ کافر، ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ کافروں کا وزن اعمال نہیں ہوگا، اور وہ چونکہ کفر جب موجود ہے تو کفر کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، وہ ایسے بغیر حساب کتاب کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ لیکن صحیح رائے یہی ہے کہ کافروں کا حساب کتاب ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس قسم کی تو آیتیں بہت زیادہ ہے۔ اب اس کا کیا جواب ہے کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کافروں کے اعمال کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، تو وزنا یعتد بہ ویعتبر بہ، ایسا وزن کی جس کا اعتبار ہو، وزن تو ہوگا لیکن اعمال کا کوئی، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کوئی بھاری پن ان میں نہیں ہوگی اور کوئی ان میں پاور نہیں ہوگا، ایسا وزن جس کا اعتبار کیا جائے ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہوگا۔ الامر ذالک، حقیقت یہی ہے جو آپ کے سامنے آ گئی، جزاء جہنم، ان کا بدلہ جہنم ہے، بما کفر، ان کے کفر کی وجہ سے، وبما اتخذوا آیاتی ورسول، اور اس وجہ سے انہوں نے میرے آیتوں کو اور رسولوں کو ہزوا مذاق بنا دیا، یہ اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور ان کے مقابلے میں ربط تقابل ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، فردوس کی باغات ان کے مہمانی کے لیے ہوں گی، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، ان باغات سے حولا منتقل ہونے کو طلب نہیں کریں گے کہ وہاں سے تبدیل ہو جائے، منتقل ہو جائے۔ اب یہ مسئلہ، اور جنت میں اللہ کی انعامات اتنے زیادہ ہوں گے جن کا کوئی شمار نہیں ہے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، فرض کر لو دریا اگر فرماتے کہ سیاہی بن جائے لکلمات ربی، پروردگار کے انعامات، میرے رب کے انعامات کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر، دریا فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے پروردگار کے جو انعامات ہیں جنت میں، وہ انعامات یہ یا دنیا میں، وہ ان کے ختم ہونے سے پہلے دریا ختم ہو جائیں گے۔ ولو جینا بمثل البحر مددا، اگرچہ ہم اس یہ ہے کہ دریا کے برابر اور سیاہی لے کر کے آ جائیں، تب بھی یہ سارے کے سارے اللہ آپ کا بھلا کرے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے انعامات کو کوئی لکھ نہیں سکے۔ آپ کو ربط سمجھ میں آیا کہ ایمان والے جنت میں جائیں گے اور جنت کے انعامات کی بارش ہوگی، ان انعامات کو کس کو تم لکھو گے؟ باقی انعامات کو چھوڑو، ایک ہی جہمت کے اللہ پاک اپنے دیدار کرا دیں گے، اس کے لیے کون سی سیاہی، آپ کہاں سے شکر اس کا لکھ سکتے ہیں؟ فرض کر لو۔ باقی مسئلہ رہے، میں کتنا بھی انسان، بڑا انسان ہوں، لیکن میری زندگی اور میری عمر فنا ہو جائے گی، لیکن یہ کہ پروردگار کی نعمتیں وہ ختم نہیں ہو، میری زندگی اس دنیا والی تو ختم ہو جائے گی۔ قل انما انا بشر، میں بشر ہوں، میں الہ نہیں ہوں، مثلکم، تمہاری طرح، یوحی الیہ، مجھے وحی ہوتی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا پروردگار ایک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو چاہے کہ لامنتہی سلسلہ انعامات کا رہے، تو جو اپنے پروردگار کی ملاقات کی توقع رکھے، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ اچھا عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربی احدا، پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر دے، تو پھر یہ ہے کہ یہ نعمتیں
لامتناہی قسم کی نعمتیں اس کو مل جائیں گی۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر دیں، جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کو اللہ کا شریک بنایا۔ رب سمجھ آئی نہیں ہے؟ ولا یشرک فی حکم، جنت میں وہ جائیں گے جو اللہ کی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ کما اشرکت النصارہ، جیسے کہ نصارہ نے شریک کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم کو، ہو گیا؟ اس طرح نہ کر دے۔ ایک تو یہ مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کرے، لا یشرک بعبادت ربی احدا کے ساتھ یہ صورت جڑے گی۔ دوسرا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جیسے کہ وہاں صفت رحمان سورہ کہف کے اندر بھی بار بار آیا، اور یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے اس صورت کے اندر بھی لفظ رحمان دوسرے تیسرے رکوع کے اندر بھی آ جائے گا، اس کا تذکرہ بھی ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، سورہ کہف میں عباد صالحین سے غیب کی نفی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو غیب کا نفی، غیب کا علم نہیں، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں، سکندر ذوالقرنین کو بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ سب اللہ کے یہ کہ محتاج تھے، سمجھے کہ غیب کی، اور یہاں فرما رہے کہ یہ سارے کے سارے اللہ کے محتاج۔ وہاں غیب کی نفی تھی، یہاں بتا رہے کہ یہ سارے، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ بھی آئے گا، فرشتوں کا بھی آئے گا کہ یہ سارے اللہ کے سامنے محتاج ہیں، اور اللہ کے سامنے کس طرح اپنے احتیاج کا۔ سورت کا دعویٰ ہے مولانا شرک فی التصرف کی نفی، اور چند شبہات آ جائیں گے ان کے جواب دیں۔ شرک فی التصرف کی نفی سورت کا دعویٰ۔ کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے پروردگار کا، تیرے رب کے رحمتوں کا تذکرہ ہے، اور رحمت اپنے بندے زکریا پر ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ عبدہ زکریا مفعول بنیں گے مصدر کے لیے۔ ھذا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تیرے پروردگار کے رحمتوں کا تذکرہ ہے اپنے بندے حضرت زکریا پر، اس کی رحمتیں جو ہوئی یا اس کا ذکر فرما رہے۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب حضرت یہ رحمت کس وقت ہو گئی؟ اللہ کی رحمتیں بندے زکریا پر کس وقت رحمت ہو گئی؟ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب اپنے پروردگار کو آہستہ آہستہ بلانے لگے، تاکہ لوگ یہ کہ دیکھ کر کے مذاق نہ اڑائیں کہ بوڑھا اس وقت بھی اولاد مانگ رہا ہے، سمجھے بھائی جان؟ یہ بوڑھا اس ٹائم پر بھی اولاد مانگ رہا ہے، اب تو موسم ختم ہو چکا ہے، ایسے موقع پر عوامل بالکل مہمل ہو جاتے ہیں۔ اذ نادى ربه نداء خفیا قال یا رب انی وانا العظم منی واشتعل الراس شیبا، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں، وہن العظم عظمی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الراس شیبا، اور سر بھڑک اٹھا ہے بڑھاپے کی وجہ سے۔ اصل یہ اشتعل شیب الراس سے بھڑک اٹھے بڑھاپا میرے سر کا۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا، آپ کو پکار کر کے میرے پروردگار کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوا۔ ولم اکن شقیا بدعائک، یا رب میرے پروردگار کبھی بھی ناکام نامراد نہیں ہوا آپ کو پکار کر کے۔ وانی خفت الموالی من ورائی، میں اپنے پیچھے وصال کے بعد اپنے چچا زاد بھائیوں سے ڈرتا ہوں، اس لیے کہ وہ بے دین ہیں، اور یہ جو آسمانی علوم توحید کا آپ نے مجھے دیا یہ ضائع ہو جائے گا، یہ ضائع ہو جائیں گے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، یہ چچا زاد اس کے بے دین تھے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، میرے بعد میرے چچا زاد بھائی، ان سے مجھے اندیشہ۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ جیسے طالق حائض صیغہ مذکر کا عورت کے لیے بولا جاتا ہے، طالق حائض تو عورت تھی، یہاں عاقرًا بھی اسی طرح، عاقرۃ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حقیقت ہے فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، مجھے تو کوئی ولی دے دے، یعنی یلی علومی، جو میرے علوم کو سنبھالے، متولی، سمجھے؟ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، یلینی، جو میرے ولایت علوم کو سنبھالے، یرثنی، خود یہ صفت ہے ولی کی، یرثنی، جو میرے وارث بن جائے، وَیَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب کے وارث بن جائیں ان کے علوم کے۔ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، اے اللہ اس کو پسندیدہ اپنا بنا دے۔ یہ ہے والدین کی تمنا، اس طرح اپنے اولاد کے بارے میں ہو، اللہ اولاد دے دے لیکن نیک دے دے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیّا، آپ حضرات دعا فرمائیں، سمجھے؟ محتمی حضرات بھیک مانگ مانگ کر کے ان کے اولاد میں یہ صلاحیت ہوتی بھی نہیں، سمجھے؟
اب مدرسے بناتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کو لوگوں کو لوٹتے بھی ہیں، لیکن اب تلاش کرے شیخ الحدیث برائے کرائے اب آپ کرائے اداروں تک اس کی بھی نوبت آ گئی ہے، سمجھے بھائی جان؟ شیخ الحدیث ہے ہی نہیں سرے سے، سمجھے؟ اور ملے تو کرایہ کا کوئی مل جائے، سمجھے؟ میں غریب آدمی اس دیہات میں، اللہ جانتا ہے کہ مجھے کئی جگہوں میں منت مانی کرتے ہیں، سمجھے؟ اور مجھے ہنسی بھی آتی ہے کہ پیسے تو تم کٹھا کرو، سمجھے؟ یہ تبلیغی ان کو، تبلیغی ہو یا غیر تبلیغی ہو، لوگوں کو ایسے لوٹنے میں تو ماہر ہو، مدرسہ بلڈنگ تو آپ نے بنا دی، لیکن طالب علم کی وہ جماعت ہے کہ طلبہ اللہ کی پناہ، سمجھے؟ طالب علم جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ پیسے کا ماہر ہے جتنا بھی ہے، لیکن خود یہ ہے کہ کتنے مدارس ہیں، ان مدارس میں خود میرے مدرسے میں بھی ہے، کتنے مدارس ہیں، معتمم جیسے بھی گاڑی میں گھومے پھرے، معتمم جتنا پیسہ اکٹھا کرے اس کی حماقت ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میرا مقام ہے۔ اس مدرسے کے اندر وہ اساتذہ بعض قابل اساتذہ محنتی ہوتے، 6-7 ہزاروں کی تنخواہیں، خدا کی قسم طلبہ اس کی گن گاتے ہیں کہ واہ استاد، معتمم کو کہتے بس لوسی 24 گھنٹے جو ہے نا پیسے اکٹھے کر، ایک سبق برائے نام پڑھاتا نہیں پڑھاتا، سمجھے؟ یہ ہے انور شاہ کشمیری مدرس تھا، معتمم نہیں تھا، دنیا پر اس نے قبضہ کر لیا۔ حسین مدنی معتمم نہیں تھا، مدرس تھا۔ حضرت نانوتوی معتمم نہیں تھے، حاجی عابد صاحب معتمم تھے، لوگ دارالعلوم دیوبند کے معتمم نہیں تھے، محمد قاسم نانوتوی۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں، کمال نہیں کیا مجھ سے، ورنہ معتمم کس کو آگے جانے دیتے؟ یہ وہ مدرسین تھے کہ آج ہماری کلاسوں کے اندر ان کے لوگ گن گا رہے ہیں۔ ہاں اللہ نے معتمم بھی، حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا عبدالحق جبریل امین، ہندوستان والوں نے نام رکھا تھا جبریل، ایسا معتمم۔ مولانا علی محمد رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کبیر والے، واہ واہ۔ مولانا منظور الحق مدرس تھے غریب، وہ معتمم نہیں تھے، سمجھے؟ مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ طاہر والی، یہ تو ظاہر پیر والا ہے جو موجود ہے، ان کے استاد تھے طاہر والے۔ حضرت اقدس مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہندوستان پاکستان میں مجھے ایک مدرس معلوم ہے کہ فن کی ہر کتاب بغیر مطالعہ کے پڑھا سکتا، وہ مولانا منظور صاحب طاہر والے، فقیر مسکین قسم کا انسان، یہ لوگ ہیں مولوی صاحب، سمجھے؟ حضرت اقدس مولانا محمد موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی البازی معتمم نہیں تھے، آج عرب بھی ان کے گن گا رہے، اور عرب بھی بتاتے کہ کائنات کے اندر اگر ہم نے ذہین دیکھا تو مفتی محمود کے شاگرد موسیٰ کو دیکھا، سمجھے؟ عرب کہتے کہ 2 ذہین دنیا میں گزرے، شیخ خلیل علم عروض والے اور مولانا موسیٰ روح، 2 ذہین ہم نے دیکھا، اور ان میں سے موسیٰ آگے۔ حضرت اقدس مفتی محمود رحمۃ اللہ نے پڑھایا۔ مفتی صاحب کو لوگ کہتے کہ آپ تصنیف و تعلیف نہیں کرتے، کہتے میں نے ایک تصنیف کی، بس وہی کافی ہے میرے۔ کہتے کہ وہ کون سی تصنیف آپ کی؟ کامولی موسیٰ کو میں نے تیار کی، اس کو پڑھائے میں نے۔ مشکانس کی خود بگوید نان کے اتار بگوید، قربان جاؤں نبی کو کہ نبی کی کوئی جائیداد، نانو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ما ترکنا فو صدقۃ، جو کچھ ہم چھوڑتے وہ سارا کا سارا کیا ہے؟ صدقہ ہی ہوتا، ہمارے پاس کوئی ہمارے کے اوپر۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذ اخذ بحظ وافر۔ اللہ مجھے اندیشے میں ڈر رہا ہوں اپنے چچزاد بھائیوں سے، من ورائی میرے وصال کے بعد کہیں یہ ہے کہ وہ یہ جو روحانی سلسلہ ہے ہمارا آسمانی یہ ختم نہ ہو جائے۔ وکانت امرأتی عاقرا، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، فہبلی من لدنک ولیہ، مجھے آپ بخش دے اپنے طرف سے ایک کوئی ولی مجھے جانشین دے دے، یارثونی جو میرے وارث بن جائے، ویارث من آل یعقوب، آل یعقوب کے علوم کے وارث بن جائے، وجعلہ ربی رضیا، اللہ اس کو اپنے پسندیدہ بنا دے، وہ تیرے یہ کہ پسندیدہ، رضیا مرضیا کے معنی۔ فوراً وہی آ گئی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، زکریا آپ کو خوشخبری سناتے ایک ایسے بچے کے اسم یحییٰ جس کا نام یحییٰ ہے، سمجھے؟ زندہ ہے تب بھی یحییٰ ہے، وصال کے بعد تب بھی یحییٰ، آج یحییٰ زندہ ہے، حی ہے یحییٰ، سمجھے؟ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس کا ہم نام کسی کو مقرر نہیں کیا، یہ پہلی مرتبہ یہ نام آپ کو دے رہے۔
اور دوسرا سمیعن کا معنی شبیہن، اس کی صفات کے اندر اور اس کے اخلاق میں کوئی مشابہ دنیا میں کوئی نہیں ملے گا، وہ منفرد ہوگا اپنی صفات کے اندر۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیعا قال یا رب انا یکون لی غلام، میرے پروردگار کیف یکون لی غلام، میرا بچہ کس طرح ہوگا، وکانت امراتی عاقرہ، بیوی میری بانجھ ہو چکی ہے، اور حال یہ کہ وقد بلغت من الکبر، بڑھاپے سے عتیاً، میں اس کی یہ کہ انتہا کو پہنچ چکا ہوں، بڑھاپے یہ کہ سرکشی میں حد سے تجاوز کر گئی، بڑھاپے کی انتہا ہے۔ قال کذالک، اللہ نے فرمایا الامر کائن کذالک، حقیقت اس طرح ہے۔ قال ربک هو علی ہین، تیرا پروردگار بتاتا ہے هو علی، اس بچے کو اس طرح اس عمر میں پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل، میں نے اس سے پہلے آپ کو پیدا کیا کہ لم تک شیئا، آپ کچھ بھی نہیں تھے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قال یا رب اجعل لی آیۃ، تو پھر یہ کہ مجھے شک تو نہیں ہے آپ کی زندہ کرنے میں، اولاد دینے میں، لیکن یہ کہ کوئی نشانی بتا دو۔ قال آیتک، نشانی تیری یہ کہ اللہ تکلم الناس ثلاث لیال، آپ یہ ہے کہ 3 دن 3 راتیں، عرب چونکہ راتوں سے تاریخ مقرر کرتے ہیں، آپ گفتگو نہیں کریں گے، سویاً حال کونک سویہ، درحال کہ ٹھیک ٹھاک ہو کر کے زبان بھی آپ کی ٹھیک ہوگی، لیکن پھر بھی آپ گفتگو نہیں کریں گے۔ یہ روزے کا چونکہ اس میں گفتگو کا اور اپنے خاموشی کا بھی روزہ ہوتا تھا، انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، سمجھے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے اللہ تکلم الناس، اللہ تقدر علی الکلام، آپ لوگوں کے ساتھ بات کر نہیں سکیں گے، درحال کہ ٹھیک ٹھاک ہو کر کے پھر بھی آپ کو قدرت نہیں ہوگی، یہ نشانی ہے، ان دنوں میں آپ بات کر نہیں سکیں گے۔ دونوں معنی ہے، چونکہ باتوں پر پابندی تھی، فخرج علی قومی، قوم کے سامنے آپ نکلے، من المحراب، اپنے مصلی سے، اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اپنی عبادت گاہ سے، آپ کے کمرے کو محراب کہا گیا، فاوحی الیہم، آپ نے اشارہ کر دیا قوم کی طرف، یہاں اوحا اشارہ کے معنی میں قوم کی طرف اشارہ کر دیا، ان سبحوا بکرۃ و عشیٰ، صبح شام یہ کہ نماز پڑھا کرو، میں تم سے گفتگو کر نہیں سکتا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، ہم نے آپ کو یحییٰ دے دیا 2-3 دنوں کے اندر، وَقُلْنَا، کہا کہ یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ، یحییٰ کو بنا کر نبی بھی بنا دیا اور حکم دے دیا کہ کتاب تورات لے لو، بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، حکم کا معنی علم و فہم آپ کو دے دیا، درحال کہ آپ یہ کہ چھوٹے تھے، یہ ساری نعمتیں ہم نے آپ کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دے دیے۔ وحنانا من لدنا، اور آپ کو یہ کہ اپنے طرف سے ہم نے نرم دل شفقت والا پیدا کیا یحییٰ کو، وزکاتن، اور پاکیزہ قسم کا انسان، وکانا تقیاً، اور متقی اور پرہیزگار، وبرم بوالدین، والدین کے فرمان بردار، ولم یکن جبارن، سرکش بھی نہیں تھے، اور عصیاً، نافرمان آپ کو پیدا نہیں کیا۔ مجھے 2-3 مرتبہ ساتھیوں نے بتایا، میں جامع فاروقیہ میں جب پڑھاتا تھا تو ایک دفعہ مفتی مظہر کو بھی معلوم ہے کہ ان کے کچھ عزیز آ گئے، تو حضرت سے پوچھا، ایسے میرا تذکرہ آ گیا، تو حضرت اقدس نے فرمایا سادہ قسم کا پاگل علامہ ہے۔ مجھے خوشی ہوتی تھی کہ چلو حضرت یہ کہ ہمارا تذکرہ فرما رہے ہیں، سمجھے، مولانا عبدالرزاق تذکرہ کریں، مولانا فضل الرحمان یا کوئی بزرگ اکابرین، تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا گن اللہ خود گا رہا ہے، ان کی تعریف اللہ خود کر رہا ہے، اللہ کی مجلسوں میں آسمانوں پر ان کا ذکر ہے، پوری کائنات ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ وَقُلْنَا لَهُ يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ، تورات کو لے لو بقوت، مضبوطی سے، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ، آپ کو علم و فہم ہم نے دیا، صبیًّا، جب کہ آپ یہ ہے کہ بچے تھے، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، نرم دل اور شفقت والے پیدا کر دیا، وَزَكَاةً، پاکیزہ طبیعت کے مالک، وَكَانَ تَقِيًّا، متقی پرہیزگار، وَجَعَلْنَاهُ، اور آپ کو ہم نے برم بوالدے، والدین کے فرمان بردار، ولم یکن جبارن، سرکشی نہیں، عصیًا، اور نافرمان بھی پیدا نہیں کیا، وسلام علیہ، میرے پیارے یحییٰ پر سلامتی ہو، یوم ولد، جن دنوں میں پیدا ہوا تب بھی سلامتی میرے رب کی طرف سے۔ آپ نے پڑھا نا کی کتابوں میں سلم تو سلام علیہ، اس کو مرفوع بنایا، وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت، جس دن آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، و یوم یبعث حیا، اور آخرت میں جب یہ ہے کہ آپ کو اٹھایا جائے گا، آپ انبیاء کے لیے سلامتی سلامتی۔
وذکر فی الکتاب مریم، یہ بھی بغیر موسم کے پیدا ہوا، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کر، یعنی عادتاً یہ ہے کہ اس وقت اولاد کا زمانہ تھا ہی نہیں، اس بوڑھے والدین کو اللہ پاک نے یہ بیٹا دے دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہ ہے، ان کی یہ کہ پیدائش ہے۔ وذکر فی الکتاب مریم، مریم ایک پاکیزہ خاتون، اس کا بھی تذکرہ کرو اپنی کتاب میں۔ اذ انتبذت من اہلہا، جب اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئی، مکانا شرقیہ، ایک شرقی بیت المقدس میں، بیت المقدس کے مکان شرقی میں اب فاتخذت من دون، یہ دون امان کے معنی میں، ان کے سامنے آپ نے حجاباً، آپ نے یہ کہ پردہ بنا دیا، عبادت کے لیے آپ نے پردہ لٹکایا ہوا تھا۔ فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے جبریل کو آپ کے پاس بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، ٹھیک ٹھاک انسان بن کر کے جبریل آپ کے سامنے آ گیا۔ بڑی مشکل سے جبریل اپنے اصلیت کو چھوڑ کر کے انسانی شکل میں چلا جائے، جبریل کو تکلیف ہے، سمجھے بھائی جان۔ اور جب یہ کہ نبی کے اندر وہ صفات فرشتوں والے منتقل کریں تو پھر نبی کو تکلیف ہے۔ یہ تمثل تفاعل ہے، تکلف کے لیے آتا ہے، بڑی مشکل سے جبریل اس طرح انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جیسے کہ انسان بڑی مشکل سے فرشتہ بنتا ہے۔ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ ملکوتیت کو منتقل کرتے، ملائکیت کو، اور فرشتوں والے صفات جب آپ پر وحی آتی تھی، ویسے انسان وحی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہی آتی تھی تو آپ نے پڑھا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، وہی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے چھوٹتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، لفظ رحمان آ گیا، سمجھے؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک، میں اللہ کی پناہ میں آ جاتی ہوں، تجھ سے حفاظت چاہتی ہوں۔ ان کنت تقیہ، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میرا رخ نہ کر دے، مجھے چھوڑ دو۔ قال انما انا رسول ربک، میں تیرے جبریل نے کہا میں تیرے پروردگار کا قاصد ہوں، فرستادہ ہوں، یہ میں آیا ہوں، ارسل تو اس لیے مجھے بھیجا گیا، لأہب لک غلاما زکیہ، پاکیزہ صفات کے مالک کوئی لڑکا یہ ہے کہ آپ کو دے دوں۔ قالت انا یکون لی غلام، اماں فرماتی کیف یکون لی غلام، میرے لیے بیٹا کس طرح ہوگا، حال یہ کہ لم یمسسنی بشر، کسی بشر تک مجھے چھوا نہیں ہے، یعنی نکاح بھی نہیں ہوا، ولم اکو بغیہ، اور میں بدکار قسم کی خاتون بھی نہیں ہوں۔ یہاں بھی بغیتاً کہنے کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ قال، جبریل نے فرمایا الامر کائن کذالک، حقیقت اس طرح طے شدہ ہے۔ قال ربک ہوا علی ہین، تیرا پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ مجھے بیٹا دے دینا آسان ہے میرے لیے۔ وخلقناہ، ہم نے یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے عیسیٰ کو پیدا کر دیا، لنجعلہ آیۃ للناس، تاکہ عیسیٰ کی پیدائش کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دے، ورحمۃ منا، اپنی جانب سے خصوصی رحمت، وکان امر مقضیہ، اور یہ طے شدہ فیصلہ تھا جو کہ ہو کر کے رہ گیا، سمجھے؟ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے آپ کے گریباں کے اندر پھونک مارا، آپ کے گرابے میں، اور اماں جی نے اس کو محسوس کیا، اماں حاملہ ہو گئی، فحملت ہو، پھر یہ کہ اس بچے کو اٹھایا، فانتبذت بھی مکانا قصیہ، ایک دور یہ کہ مکان پہ لوگوں کی آبادی سے دور یہ کہ چلی گئی۔ اب کتنے دن بچے جنم دینے میں لگے کوئی قطعی بات نہیں ہے، بعض تفسیریں لکھتے ہیں کہ 6 مہینے آپ کو لگے، سمجھے؟ 6 مہینے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں سے حمل ٹھہر گیا، جبریل علیہ السلام نے پھونک مارا آپ کی گریبان میں، وہاں سے لے کر کے دور یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال سے دور مکان میں چلی گئی۔ فاجاء المخاض، اب یہ ہے کہ درد ذے کی تکلیف آپ کو لے کر کے آ گئی الی جذع النخلۃ، کھجور کے تنے کے پاس، یہاں اب درد ذے ہو گیا 6 مہینے کے بعد یہ جتنا۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اے افسوس اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیہ، اور یہ کہ بھولی بھالی ہو جاتی، مجھے بھلایا جاتا، نسیا منسیہ، جو میرا تذکرہ بھی نہ ہوتا دنیا میں۔ اب یہ بچہ پیدا ہوگا، تکلیف بھی ہے، جا کر کے لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ فنادہ، جبریل نے آپ کو آواز دے دی، من تحتہ، نشیبی علاقے سے، اللہ تحزنی کہ آپ پریشان نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریہ، تیرے پروردگار نے تیرے قدموں کے نیچے تیرے پاس سرین، چشمہ، چھوٹی سی نہر پیدا کیے، وہزی الیک بجذع النخلۃ، اور کھجور کے تنے کو حرکت دے دو اپنے طرف، پکڑ کر کے حرکت دے دو، تساقط علیک رطبا جنیہ، تازہ قسم کی کھجور آپ پر یہ کہ گرا دے گی۔ عام طور پر آپ نے حدیث میں پڑھا ہے کہ کھجور اور انسان مسلمان ایک ہی چیز ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ کس چیز میں؟ یہ انسان کا ہاتھ کٹے تب بھی زندہ رہ سکتا ہے،
دوسرا کٹے تب بھی زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں کو کاٹتے تب بھی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن انسان بالکل ٹھیک ٹھاک ہو اور اس کے سر کو کوئی کاٹے تو اس کے بعد انسان ختم۔ اس لیے سر کو کہتے ہیں راس، راس اور رئیس وہ سر ہوتا ہے قوم کا، سر جب نہ ہو تو اس کے بغیر کچھ بھی نہیں، سمجھے؟ یہ کھجور کا تنا بیکار قسم کا تھا اور اس کے سر کٹا ہوا تھا، دیکھا سر اس کا بالکل کٹا ہوا تھا۔ اب یہ تو کسی بھی صورت میں آباد نہیں ہوتی، لیکن یہ کرامت دیکھو، اللہ نے فرمایا کہ اس کو آپ حرکت دے دیں بس اس سے تازی، یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہی ہے کہ اس پر پتے بھی چڑھیں گے، کھجور بھی، تازی کھجور آپ پر گرا دے گی۔ یہیں سے معجزات اور یہیں سے اللہ آپ کا بھلا کرے کرامتوں کا سلسلہ شروع ہوگی۔ آپ بات سمجھ رہے؟ یہ باقی عورتیں درد ذہ کی وجہ، درد ذہ کی تکلیف جب ان کو لائق ہوتی ہے، پھر عورتیں یہ ہے کہ وہ دیوار کے ساتھ اپنا پاؤں دیتی ہے، یا یہ کہ اللہ یہاں کھجور کے تنے کے ساتھ، چشمہ پانی بھی ہے، کھجور بھی ہے، اور اس طریقے اور درد ذہ کی تکلیف میں اس میں اپنے پاؤں یہ ہے کہ دے کر کے سہارا لے لیں۔ ان تمام باتوں کے لیے اس کو پیدا کیا۔ کچھ بلا پڑا؟ وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کو اپنے پاس حرکت دے دو تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو یہ کہ آپ پر یہ کہ تازی قسم کی کھجوریں وہ گرا دے گی۔ اور کھجور جب گرے، کھجور کھاؤ، وشربی، اور نہر سے پانی پی لو، وقرری عینن، اور بیٹے سے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈی کر دو۔ سبحان اللہ۔ فَإِن ما زائد ہے، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر انسانوں میں سے کسی کو دیکھ لو، فقولی ان سے کہہ دو انی نظرت للرحمن، اللہ کی رضا کے لیے میں نے نظر مانی صومن روزے کا، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج کے دن میں کسی سے بات کر نہیں سکتی۔ فَأَتَتْ بِهِ، بچہ جنم دے کر کے اس کو لے کر کے آگئی قوم اپنی قوم کے پاس، اس حال میں تحمیلو اس کو اٹھا رہی تھی۔ قالوا یا مریم، قوم نے کہا کہ مریم لقد جئت شیئا فریّا، آپ نے یہ کہ ایک برا کام کیا ہے، جھوٹ والا کام کیا ہے، پھر یہ جھوٹ ہے، برا کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی یہ کہ بہن، اے ہارون کی ہمشیرہ۔ اب یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، اس وجہ سے کہا یا ان کا کوئی والد شریک کوئی بھائی تھا، اس کا نام ہارون تھا، سوتیلا بھائی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، آپ کا ابا یہ ہے کہ آپ کا ابا عمران وہ بھی برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تیری والدہ بھی بدکار قسم کی نہیں تھی، تو ایسی بیٹی ہم آپ کو پاک دامن پاکیزہ خاندان کے سمجھ رہے تھے، آپ نے یہ بچہ بغیر شادی کے کہاں سے لائے؟ فاشارت الیہ، آپ نے اشارہ کر دیا بیٹے کی طرف۔ قالوا کیف نکلم، معترضین نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو گہوارے کے اندر درحال کہ چھوٹا بچہ ہو، اس سے کیسے گفتگو کریں؟ قال انی عبداللہ، حضرت نے بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ پاک نے یہ کہ کتاب مجھے دی ہے، یہ تورات کے تو حافظ تھے ماں کے پیٹ سے، وجعلنی نبیہ، اور انجیل بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، وجعلنی نبیہ، مجھے اللہ نے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن، لوگوں کے لیے برکت والا مجھے بنایا، اینما کنت، جہاں بھی میں رہوں، واوصانی بالصلاۃ، اللہ پاک نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، والزکوٰۃ، زکوٰۃ کا، اگر مال ہو تو زکوٰۃ، سمجھے؟ اگر یہ کہ ان صرت مالک لمال تو فالزکوٰۃ واجبۃ علیہ، اگر مال مل جائے تو پھر یہ کہ میں زکوٰۃ کا بھی مامور، ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ ہوں، وبرم بوالدتی، اللہ نے والدہ کی فرمان بردار بنایا، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور ناکام، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اپنے یہ کہ نافرمان اور سرکش مجھے نہیں بنایا۔ والسلام علیہ یوم ولدت، میرے لیے اللہ کی جانب سے خصوصی سلامتی جس دن سے میری پیدائش ہوئی، ویوم اموت، جس دن میرا وصال ہوگا، ویوم ابعث حیا، جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ مذکور یہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اقول قول الحق، میں قول حق بتا رہا ہوں اللہ آپ کو، اقول قول الحق الذی فیہ یمترون، جس کے اندر یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ ما کان الا ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی اولاد بنا دے، یہ عیسیٰ ہے لیکن اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔
عبداللہ ہے لیکن ابن اللہ نہیں۔ سبحانہ من ان یکون لہ ولد، اللہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اولاد ہو۔ اذا قضا امرا، جب کسی معاملہ کا یہ کہ فیصلہ کر لیتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو کن فیکون۔ اور عیسیٰ کے پیدائش پر اللہ نے کن فیکون سے اس کو پیدا کیا، اس وجہ سے کلمۃ من اللہ، یہ اللہ کا کلمہ کن سے پیدا ہوا۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ قل ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، کہ اللہ ہی کی بات کرو، ھذا صراط مستقیم۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، اس کے بعد عیسائیوں کے آپس میں اللہ کا بھلا کرے اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا کہ ابن اللہ ہے اور کسی نے کہا کہ بعینہ وہ اللہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا، کافروں کے لیے تباہی ہو، من مشہد یوم عظیم، ایک سنگین دن کے حاضر ہونے کے دن پر، جب وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اسمع بہم و ابصر بہم، کتنے ہی یہ سننے والے ہیں، و ابصر کتنے دیکھنے والے ہوں گے، کتنے سننے والے ہوں، یہ وہی فعل تعجب ہے، ما احسن و احسن بھی، سمجھے، و احسن بھی یہاں پر احسن بہم۔ اسمع بہم و ابصر بہم، یہ کتنے سننے والے اور کتنے دیکھنے والے ہوں گے، یوم یاتوننا، جس دن ہمارے پاس آئیں گے عذاب کو دیکھیں گے۔ لیکن الظالمون الیوم، لیکن ظالم آج کے دن، کائنون فی ضلال مبین، سری گمراہی کے اندر پڑے ہوئے، آج ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب موچڑے جوتے ان کو پڑیں گے تو اس دن یہ ہے کہ کیا ہے، سوف تری اذا انکشف لک الغبار اتحت رجلک فرس ام حمار، اس دن پتہ چلے گا۔ وانذرہم یوم الحسرت، اور ان کو یہ ہے کہ حسرت والے دن سے ڈرا دو، معنی یہ ہے کہ جس وقت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عذاب ہوگا، عذاب یوم الحسرت۔ وانذرہم عذاب یوم الحسرت، حسرت والے دن کے عذاب سے ان کو ڈرا دو، اذ قضی الامر، جب کہ پکا فیصلہ ہو جائے گا، وہم فی غفلت، یہ لوگ اس وقت غفلت میں، وہم لا یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ اس زمین پر کچھ بھی تمہاری حکومت دائمی چلے گی نہیں، انا نحن نرث الارض ومن ثبت علیہا، اس زمین کے ہم وارث ہیں، جو کچھ اس پر بسنے والے، والینا یرجعون، یہ سارے کے سارے ہمارے پاس لوٹ کر کے آ جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، سورت کے دو حصے جس میں کچھ انبیاء ہیں ان کے احتجاج کو بیان، دوسرے حصے کے اندر فرشتے ہیں، فرشتوں کے بھی عجز کو بیان کیا، فرشتے بھی اللہ کے سامنے عاجز ہیں، ان میں سے کوئی الہ بننے کے قابل نہیں ہے۔ اگر ابراہیم کے اندر الوہیت ہوتی اور مختار کل ہوتا تو اپنے باپ کو تو کم از کم جنتی بنا لیتا، اس کو تو مومن بناتا، لیکن نہ کر سکے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا تذکر بھی اپنی کتاب میں کیجیے، انہ کان صدیقا نبیا، وہ صدیق سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت، ابا سے کہنے لگے ابا جی، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ کیوں عبادت کرتے ان بے عقلوں کے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو کسی چیز کا فائدہ بھی نہیں دیتے۔ یا ابت انی قد جاءنی ما لم یاتک، ابا جی میرے پاس یہ ہے کہ وہ چیز آ گئی ہے جو تیرے پاس نہیں آئی ہے، وہ کیا ہے، من العلم، علم، میرے پاس اللہ کا علم ہے، من علم اللہ، اللہ کا علم آ چکا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ جب حقیقت یہ ہے، ان فاتبعن اهدک صراطا سویا، میری پیروی کرو کہ سیدھا راستہ آپ کو دکھاؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان کی پیروی نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان پروردگار کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جی میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ کی جانب سے کوئی عذاب آپ کو نہ لگے، فتکون للشیطان ولیا، آپ شیطان کے قریبی دوست ہوں گے، قرینن کے معنی میں۔ قال، باپ نے کہا اراغب انت ان آلہتی، رغبت کے صلے میں ان آ گیا تو روگردانی کی میں اعراض کے معنی میں ہوگا، اراغب انت ان آلہتی، آپ میرے معبود، یہ ہے کہ معبودوں سے روگردانی کرتے ہیں۔ یا ابراہیم لئن لم تنتہی، اگر آپ اپنے اس توحید سے باز نہیں آئے، لارجمنک، پتھروں سے آپ کو ماریں گے، قتل کریں گے، وہجرنی ملیا ابد الآباد، ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ قال سلام علیک، حضرت ابراہیم نے فرمایا سلام علیک، یہ سلام مفارقت ہے، سلام مفارقت، بھائی کاٹ ہے، جیسے کہ کوئی آپ سے تلخی کرتا ہے تو پھر آپ کہتے سلام، بس بھائی تو ہے، میں ہوں، سمجھے، یہ سلام مفارقت ہے۔ سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں پروردگار سے تیرے لیے استغفار کروں گا، انہ کان بی حفیہ، اس لیے کہ وہ مجھ پر بڑے مہربان ہیں۔ واعتزلکم، ابا جی گوارو تم سے بھی الگ تھلگ رہتا ہوں، وما تدعونہم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت ان سے بھی الگ تھلگ ہوں۔ وادعو ربی، میں اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا اپنے حاجات میں، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، یقینی بات ہے کہ لا اکون شقیا بدعاء ربی، اپنے پروردگار کو پکارتے ہوئے میں ناکام اور نامراد کبھی نہیں ہوں گا۔
فلما اعتزلهم، جب والد سے جدا ہو گئے قوم سے، وما یعبدونہم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کو ان سب سے الگ ہو گئے، وہبنا لہ اسحاق و یعقوب، آپ کو اسحاق بیٹا دے دیا، ویعقوب یعقوب پوتا دے دیا، وکلا جعلنا نبیا، وکلا من اسحاق و یعقوب جعلنا نبیا، ہر ایک کو یہ ہے کہ ہم نے یہ کہ نبی بنا دیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اپنی رحمت میں سے ان کو بہت کچھ دیا، وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور سچائی کے بلند یہ ہے کہ زبان بھی ان کو دے دی، مانا ان کے ذکر جمیل کو بلند کر دیا، ان کا ذکر جمیل تذکرہ۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور اپنی رحمت ان کو دے دی، وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کے لیے سچائی کی زبان پیدا کر دی، بلندی کی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرو، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، وہ مخلص اور مخلص کا فرق آپ کو بتا چکا ہوں، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، رسول نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور طور کے دائیں جانب سے ہم نے آپ کو آواز دی، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور مناجات کر کے اس کو اپنا قریبی بنا دیا، اس سے سرگوشی کی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی رحمت میں سے اب ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر کے ان کو دے دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل کا تذکرہ کرو، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ وہ سچے وعدے والے تھے۔ ایک آدمی کا انتظار 3 دن تک کرتے رہے کہ بھائی آپ آئیں گے فلان جگہ پر، آج آیا اسماعیل علیہ السلام پہلے، اور پھر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 3 دن تک اس بندے کے ذہن سے نکلا اسماعیل علیہ السلام 3 دن۔ مولوی صاحب یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا کلام ہے، سمجھے؟ آپ کو دنیا یہ بتائے گی، میں نے اس کا مشاہدہ کرتے ہوئے مولانا سلیم اللہ خان کو دیکھا۔ آپ کو اساتذہ تمام بتائیں گے، حضرت کا دوست بھی آپ کو یہی بتائے گا، دشمن بھی بتائے گا۔ اچھا بھائی کل آپ 10 بجے آئیں گے، 10 بجے، سوال ہی نہیں ہے کہ حضرت 10:10 پر آ جائیں، 10:15 پہ نہیں، وہ 4-5 منٹ پہلے آئے گا، ضرور پہنچے گا۔ اور کئی جگہوں میں جیسے شادی حال دھوکے باز ہوتے ہیں، 10 بجے رات کو کھانا ہے تو حضرت کے 10 بجے وہاں پہنچے اور 10:30 تک انتظار کی نہیں، بس السلام علیکم بھائی، اللہ آپ کو جزا خیر دے۔ جب آپ وعدوں کی پاسداری آپ نہیں کر رہے تو کون کرے گا؟ کھانا آپ کو پتہ ہے شادی حالوں کا 11 بجے 11:30 بجے لگتا ہے، بولیں گے آپ کو 9 بجے کا کھانا ادھر لگے۔ جو بھی آپ سے جیسے زبان ہو گئی، کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا کہ حضرت نے اس سے 1 منٹ آگے پیچھے کیا، پہلے آ جائے گا لیکن تاخیر نہیں ہوگی۔ ہمیں تو بالکل یاد نہیں۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، گھر والوں کو صلاۃ و زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، پروردگار کے سامنے آپ یہ کہ پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، قرآن میں ادریس کا بھی تذکرہ کرو، وہ سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے آپ کو ایک اونچے مکان پر یہ ہے کہ آپ کو فائز کر دیا، مرتبہ نبوت آپ کو دے دی، یا آسمان پر جیسے کہ 4تھے آسمان پہ، سمجھے؟ اولئک الذین انعم اللہ، یہی لوگ انعم اللہ علیہم، اللہ نے ان پر انعام فرما دیے۔ یہ الذین کا بیان ہے، من النبیین، انبیاء، من ذریت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور ان لوگوں میں سے جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھایا، ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور اسرائیل حضرت یعقوب کے، وممن ہدیناہم، اور جن کو ہم نے ہدایت دی، واجتبیناہم، جن کو چنا، اذا تتلی علیہم آیت الرحمن، جب پروردگار کی آیت ان کے سامنے تلاوت کی جاتی، خروا سجدا و بکیا، تو پھر سجدہ کرتے اور روتے ہوئے زمین پر گر جاتے۔ اب یہی لوگ تھے، لیکن ان کے بعد فخلف من بعد خلف، ان کے بعد یہ کہ نالائق قسم کی جانشین آگے، اضاعوا الصلاۃ، نمازیں انہوں نے ضائع کر دی، واتبعوا الشہوات، اپنے خواہشات نفسانی کی درپے ہو گئے، پیروی کی، فسوف یلقون غین، یہ گمراہی، لہذا گمراہی کی سزا کو پائیں گے، فسوف یلقون جزاء غین، گمراہی سے ملیں گے گمراہی کی سزا کو۔ الا من تاب، ہاں جنہوں نے ان گمراہیوں سے توبہ کیا، وآمن، ایمان لائے اللہ پر، وعمل صالح، فاولئک يدخلون الجنۃ، یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کسی چیز کا ظلم نہیں ہوگا۔ فاولئک يدخلون الجنۃ، اس جنت سے یہ بدل ہے، جنات عدن، عدن کے باغات، التی وعدها الرحمن عبادہ، جن کا وعدہ اللہ نے اپنے بندوں سے کیا ہے، بالغیب، معنی یہ کہ اللہ کا مومنین بالغیب، عدم موجودگی میں، انہ کان وعدہ ماتیا، بے شک پروردگار کا یہ ہے کہ پروردگار کا وعدہ ہو کر کے رہتا ہے۔
لا یسمعون فیہا، جنت کے اندر یہ نہیں سنیں گے، لا یسمعون فیہا لغوا، بیہودہ بات، الا سلام مگر سلام، ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیہ، اور ان کے لیے رزق ہے جنت میں بکرۃ وعشیہ، صبح شام۔ تلک الجنت التی نورثھا من عبادنا، یہ جنت اس کے وارث ہم بنائیں گے اپنے بندوں میں سے، من کان تقیا، جو متقی ہو ان کو۔ وما نتنزل الا بامر ربک، جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے تاخیر کیوں کی؟ تو جبریل نے جواب دے دیا، وما نتنزل الا بامر ربک، اللہ کے حکم سے ہم اترتے نہیں مگر اللہ کے حکم سے، لہ ما بین ایدینا وما خلفنا، ہمارے آگے پیچھے جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے ہیں، وما بین ذالک کی طرف، وما کان ربک نسیا، نہ تیرا پروردگار یہ ہے کہ وہ بھولتا ہے، لہذا تاخیر، وہی کی تاخیر جو ہے یہ نسیان کی وجہ سے نہیں ہے، تاخیر جو ہے نا اس وجہ سے فرشتوں کو اللہ نے کسی مصلحت کی وجہ سے دیر سے بھیجا، اللہ بھولتا نہیں۔ وما کان ربک نسیا، رب کون ہے؟ اس رب سے بدل ہے، رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب، وما بینہما، ان کے درمیان میں، فرماتے فاعبدوا، اس کی عبادت کرو، واصطبر لعبادتی، اور اس کی عبادت پر یہ کہ صبر کرو، جم جاؤ۔ حل تعلم لہ سمیہ، کیا اللہ کی یہ کہ شبیہ، اللہ کی یہ کہ شریک اور اللہ کے شبیہ آپ کسی کو جانتے نہیں۔ اس کے بعد شکوہ ہے انسان سے، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ، یہ انسان جب کہ محتاج ہے میرا لیکن پھر بھی غرور دکھاتا، کہتے جب میں مروں گا لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو کیا یہ ہے کہ زندہ مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے، اولا یذکر الانسان، انسان یہ سوچتا نہیں ہے کہ انا خلقنا من قبل، اس سے پہلے ہم نے اس کو پیدا کیا، ولم یک شیئا، کچھ بھی نہیں تھا، فوربک لنحشرنہم، تیرے پروردگار کی قسم ہے ہم ان کو جمع کریں گے، والشیاطین، اور شیاطین کو، ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر جہنم کے دائیں بائیں گھٹنوں کے بل ان کو حاضر کر دیں گے، ثم لننزعن من کل شیعۃ، پھر ہر گروپ میں سے، ہر فرقہ میں سے ہم کھینچ کر کے لائیں گے ان کو کہ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، اللہ کے سامنے جرأت اور سرکشی کون کرتا تھا۔ ثم لنحن اعلم بالذین، پھر ہم اولا بہا سلیہ، پھر وہ لوگ کی اولا بہا سلین، داخل ہونے کے اعتبار سے جہنم میں سب سے زیادہ قریب تر اور زیادہ کے حقدار اس کے جو کون ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ، اے کافرو تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، الا واردھا، مگر جہنم میں گرے گا۔ یہ شیخ احمد خلیلی کہتے ہیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ، یہ اس انسان معرف باللام سے کافر مراد ہے، اور کافروں تم میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا مگر جہنم میں گرے گا، کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ پروردگار کا پکا فیصلہ۔ باقی ہماری حدیث کی کتابوں میں اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ مسلمان، کافر، نیک اور بد سب اس پل صراط سے گزریں گے، جہنم میں سب جائیں گے، لیکن مومنوں کے لیے ٹھنڈا ہوگا، تاکہ وہ جہنم کو جا کر کے دیکھ لیں، ان کو دیکھ لیں، پھر جیسے لوگ ان میں ان کے سامنے جلتے ہوں گے، راکھ ہوتے رہیں گے، پھر مومن جب جنت میں جائے گا تو جنت کی قدر ہوگی، قدر عافیت کسیدانت کی بمصیبت گرفتار آیت۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ بخیر راغلے شیخ الحدیث صاحب، آیا مسئلہ سمجھ؟ جی عام جمہور کے ہاں یہی ہے، ہر انسان اللہ آپ کا بھلا کرے وہ جہنم میں جائے گا، لیکن یہ ہے کہ نیک لوگ یہ ہے کہ ان کو جہنم تکلیف نہیں دے گی، اور برے لوگوں کو یہ ہے کہ دے گی، یہ مشہور یہی ہے، کچھ بھلا پڑ گئے۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں اگرچہ وہ عباضی اور خارجی ہے لیکن بات اس کی دل کو لگتی ہے کہ الانسان سے، اس لیے کہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ، یہ تو کافر ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم مریں گے کیسے ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، تو انہی کے بارے میں یہ ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تیرے پروردگار کا پکا فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہو کر کے رہے گا۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر جو لوگ شرک سے بچتے ہیں ان کو نجات دے دیں گے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا، اور ظالموں کو چھوڑ دیں گے، فِيهَا جہنم کے اندر، جس نے گھٹنوں کے بل، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہمارے واضح آیتیں تلاوت کی جاتی تھی، قال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، ای الفریقین، دونوں فریقوں میں سے، مسلمان اور کافر میں سے، خیر مقاما، مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے کون بہتر ہے، وَأَحْسَنُ ندیا، کس کی مجلس اچھی ہے، کس کے مجلس خوبصورت ہے، یعنی ہم اچھی مجلس والے جس میں شراب چلتی ہے، بدمعاشیاں چلتی ہیں،
وَكَمَا لَكْنَا اللہ فرماتے کہ کافر کیا اتراتا ہے، ان سے پہلے کتنے بدماشوں کو یہ اپنے مجلسوں پر یا اپنے مال پر اتراتے ہیں، ان سے پہلوں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ وَكَمَا لَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ ان سے پہلے ہم نے یہ کہ کتنے یہ کہ نسلوں کو، کتنی صدیوں کو ہمیں ہلاک کر دے۔ ہم احسن و اساسا وریا، وہ ساز و سامان کے اعتبار سے، ورین اور منظر کے اعتبار سے، دکھلاوے کے اعتبار سے ان سے اچھے تھے، قداور بھی تھے، خوبصورت بھی تھے۔ قل من کان فی ضلالۃ جو گمراہی کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو فلیمدد الرحمن مدا چاہے کہ اللہ پاک یہ کہ اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیتا ہے، حتی اذا رأوا ما یوعدون یہاں تک کہ اللہ کے نافرمان جب جہنم کو دیکھیں گے، ما اس جہنم کو یوعدون جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے، خود بتاتے ما یوعدون کیا ہے، اما العذاب یہ عذاب ہے، یہ ما یوعدون سے بدل ہے، اما العذاب عذاب و اما ساتھ یا قیامت، فسیعلمون من هو شر مکانا پھر یقین کریں گے کہ کون ہے برے مکان کے مرتبہ کے اعتبار سے، واضف جندن اور کس کی لشکر یہ کہ کمزور ہے، ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدی اور وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے جنہوں نے ہدایت حاصل کی، اللہ ان کی ایمان کو بڑھا دیں گے، یزیدوں کا مفعول ثانی ہدن اللہ ان کی ہدایت کو زیادہ ان کی ایمان کو بڑھائے گا، والباقیات الصالحات اور اعمال خیر باقی رہنے والے اعمال بہترین قسم کے خیر وہ بہتر ہے اللہ کے یہاں ثواب کے اعتبار سے، وخیر مردن اور انجام کے اعتبار سے یہ کہ بہتر ہے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا آپ کیا مجھے بتا دو اس بندے کے بارے میں الذی کفر بآیاتنا جو میرے آیت کا انکار کرتا ہے، وقال لأوتین اور کہتا ہے لأوتین مالا وولدا مجھے مال اور اولاد یہ کہ دی جائے گی۔ بھائی صحابی کہتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے اللہ کا بھلا کریے کہ حضرت خباب وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے اللہ کا بھلا کریے کہ بنایا کلہاڑا بنایا دوسری چیز میرے پیسے دے دو، کہتے پیسہ نہیں، کہتے پیسہ نہیں تو آخرت میں آپ سے لوں کہا پھر آخرت میں پیسے ہمارے پاس ہوگا وہاں پر آنا، سمجھے وہاں پیسے ہماری ملکیت ہوگا، مذاق اڑاتا ہے۔ کیا اس کو معلوم ہے وقال لأوتین اور یہ کہتے ہیں لأوتین مالا وولدا مال اور اولاد یہ کہ اگر مجھے موت کے بعد اگر اٹھایا گیا تو مذاق میں اللہ فرماتے ہیں اطلع الغیب کیا یہ غیب پر جھانک کر کے غیب جانتا ہے، غیب کو اس نے دیکھا، ام اتخذ عند الرحمن عہدا یا اللہ سے پکا گارنٹی اس نے لے لی ہے، کلا ہرگز نہیں، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، سنکتب ما یقول جو مذاق کرتا ہے اس کو ہم لکھتے رہتے، ونمد له من العذاب مدا عذاب اس کے لیے بڑھاتے رہیں گے اور اس کو مہلت دیتے رہتے ہیں، عذاب اس کے بڑھائیں گے، ونرثو ما یقول اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے وارث بھی ہمیں، ویاتینا فردا اکیلا ہمارے پاس آئے گا، واتخذوا من دون اللہ آلہۃ اللہ کے علاوہ انہوں نے بہت سے معبود بنا دیے، لیکونوا لہم عزا تاکہ یہ ان کی پشت پناہی ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ یہ کہ تعاون کریں گے، کلا خبردار کبھی بھی نہیں کر سکتے، سیکفرون بعبادتہم یہ ان کی عبادت کا معبودان باطل انکار کریں گے، ویکونون علیہم ضدا اور یہ ان کے ضد اور مخالف اور دشمن بنیں گے۔ علم تر انا ارسلنا شیاطین یہ سب کچھ شیاطین کراتے ہیں سے، علم تر انا ارسلنا شیاطین کو بھیج دیتے ہیں الکافرین کافروں پر، تعوذہم مزہ جو ان کو بھڑکاتے اکساتے رہتے ہیں ان کو کامل طریقے سے، فلا تعجل علیہم آپ جلد بازی نہ کیجیے ان کی گرفت پر، انما نعد لہم عدا ہم ان کے دنوں کو حساب کرتے، نعد لہم عدا الایام واللیالی ان کی زندگی کو ایک ایک چیز کو ہم گن کر کے رکھتے ہیں، یوم نحشر المتقین جس دن متقین کو جمع کریں گے الی الرحمن اللہ کے پاس وفدن جماعت در جماعت وہ آ جائیں گے مہمان بنا کر کے، ونسوق المجرمین مجرمین کو ہانکیں گے الی جہنم کے پاس وردن پیاسے ہو کر کے، لا یملکون الشفاعت کسی قسم کی سفارش کے وہ مالک نہیں ہوں گے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا ہاں وہ سفارش کریں گے جنہوں نے اللہ سے ایک عہد لیا، اللہ سے عہد لینے کا معنی وہی ہے جنہوں نے اللہ پر ایمان لیا۔ اب آپ کی مرضی ہے الا من اتخذ عند الرحمن عہدا یہ شفیع سے استثناء بنا دو یا مشفوع لہم سے، لا یملکون الشفاعت یہ شفیع حضرات کسی شفاعت کے مالک نہیں ہے، ہاں وہ شفیع جس نے اللہ سے وعدہ لیا یعنی پکا، شفیع کے لیے ضروری ہے کہ ایمان والا ہو موحد ہو۔ دوسرا لا یملکون الشفاعت لأحد شفیع کسی کے لیے سفارش نہیں کریں گے، لأحد یہ عہد مشفوع لہم ہے جن کے لیے سمجھے مشفوع لہم جن کے لیے، ہاں الا من اتخذ وہ مشفوع لہو کہ اتخذ عند الرحمن عہدا جس کے پاس ایمان ہو اللہ سے وعدہ لیا یعنی ایمان لایا، اللہ کے لیے کچھ پھلا پڑا نہیں پڑا خیال کر لینا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد بنائے، لقد جئتم شیئا ادا تم لوگوں نے بہت بری بات کی ہے، منکر اور بری بات کی ہے، تکاد السماوات ایسی اس قسم کی بات ہے کہ تمہارے قریب ہے کہ آسمان سات آسمان یتفطرن منہ اس سے پھٹ جائے، وتنشق الارض اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال حدا اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے یہ کہ ٹوٹ کر کے گر جائے،
وہ بات تمہاری سنگین یہ ہے کہ بے انداؤ انہوں نے یہ کہ دعویٰ کر دیا، انہوں نے یہ کہ مان لی اللہ کے لیے ولدن اولاد، بِأَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، بِأَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ، سمجھے؟ وہ ودا یدو سے اللہ کو دعو تو امر کا صیغہ ہوگا، دعو، سمجھے؟ بِأَن دَعُوا، اور یہ دعا یدو سے ہے، سمجھے؟ اور اتنی بڑی اس کی داڑھی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور اس کے ناف سے بھی داڑھی گزر گئی ہے، سمجھے؟ توصیف الرحمن، طالب الرحمن کا بھائی، سمجھے؟ مولانا زکریا پر رد کرتا ہے، ان کی اس بات سے اللہ کے لیے اولاد اور ولدیت کا ثبوت ہوتا ہے، اللہ کے لیے ابن اور وَتَخِرُّ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ تجھ پہ سوائے لعنتوں کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، کاش کی کوئی اسلامی حکومت تو تجھے جوتا مارے، سمجھے؟ بے عقل قسم کے انسان، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ دعو اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دعو کا فرق بھی اس کو معلوم ہے۔ قرآن پڑھنا جس کو آمنے سامنے نہ آ جائے وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا پر رد کرتا ہے، آپ اس کی کیسے ٹینشن بِأَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ، اور سعودی والوں کو جا کر کے تو بے وقوف بناتا ہے۔ آپ کو اتنا پتہ نہیں کہ یہ ناقص ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے واوی ہے، اور وہ ودا یدو وہ مثال واوی ہے، دعو جس سے آئے گا، سمجھے؟ دعوت اندر مہمانی، دیوت است اندر نصب، دوت اندر حرب و باشد، اے بزرگ بحسب۔ دا یدو سے مشہور ہے سندھ کے اندر کہ اس سے لوگ پاگل بنتے اس کی گردن سے۔ دعوت اندر مہمانی، دیوت است اندر نصب، دوت اندر حرب و باشد، اے بزرگ بحسب۔ دعوت اندر مہمانی، دا یدو دعوتن ہو، اس کا معنی کھانے کے لیے بلایا، اور دا یدو دے وطن اگر مصدر ہو، اس کا معنی یہ کہ میں نے اس کے نسب کا دعویٰ کر دیا۔ دا یدو دو وطن ہو، معنی لڑائی کے لیے میں نے اس کو بلایا، صرف مصدر سے ان کا فرق ہوگا، سمجھ رہی میں؟ دعوت اندر مہمانی، دیوت است اندر نسب، دو وطن اندر حرب و باشد، اے بزرگ بحسب۔ کچھ بھلا پڑھا؟ نہیں، انجعو للرحمن ولدا، انجعو للرحمن، اللہ تجھے ہمارے جیسے بلوچوں کے ہاتھ میں دے دے، تمہارا ستیہ ناش کریں گے، سمجھے بھائی جان؟ ایک دو پاگل قسم کے بلوچوں کو بتاؤں، تمہارے اڑے تمہارا کھال اڑے اتارے، سمجھے بھائی جان؟ تمہیں قربان کروں زکریا کی جوتیوں پر، سمجھے؟ زکریا نے تو حافظ ابن حجر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، سمجھے؟ تو تبلیغی نصاب کو پڑھ کر کے تبلیغ والے بھی، ہم بھی اندھے ہیں، فضائل عمل دیکھ تو لے، یہ ہے الکنز المتواری، یہ سارے کے سارے بخاری کی، لامع الدراری کی تحقیقات، اوجز المسالک دیکھ لو، جس کو ٹرک بھی نہیں اٹھا سکے، یہ سارے زکریا ہے۔ زکریا ایک انسان کا نام نہیں، ایک انجمن کا نام ہے۔ 100 مولوی عیاش قسم کو کمپیوٹر دے دو، وہ کام نہیں کر سکیں گے جو زکریا نے کی۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، شیخ الحدیث رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث کا لفظ مولویوں پر بولنا ہی ناجائز ہے، یہ لفظ اگر جچتا ہے تو صرف مولانا زکریا کو جچتا ہے، یہ لفظ ہے اسی کے لیے۔ بے تکلفی تھی شیخ العربی والعجم حسین مدنی رحمۃ اللہ سے بے حضرت اقدس کی مصروفیات تھے، جلسوں میں جاتے، پھر کبھی کبھی فرماتے کہ زکریا آپ ایسی توجیہات لکھتے ہو، یہ تو کہیں ہوتی بھی نہیں، کہاں سے لاتے؟ تو حضرت فرماتے، خوش طبی میں فرماتے کہ حضرت قربان جاؤں، آپ متعلق آپ کو موقع ہی نہیں ملتا، تو ہم تو محنت کرتے لکھتے، سمجھے؟ اس میں کیا قصور ہے؟ میرا قصور ہے یا آپ کا قصور ہے؟ یہ بڑے حضرات ہیں اکابرین کہ کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا، کوئی بات ولا یملک لهم ضرا ولا نفع، ان کے لیے نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہارون نے ان سے کہا تھا، اے میری قوم انما فتنتم به، اس گور سارے کے ساتھ تمہیں آزمایا گیا، کیا شرک تم نے شروع کر دی۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا رب یہ ہے کہ اللہ ہے، فَاتَّبِعُونِ، میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، میری بات مانو۔ قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَیْهِ عَاکِفِینَ، ہم ہمیشہ اس پر اعتکاف کرتے ہوئے، یہ کہ دھرنا دے کر کے بیٹھے ہوئے آپ کو معلوم ہوں گے، ہم اس پر گوسالے پر دھرنا دے کر کے بیٹھائیں گے اور اعتکاف کریں گے حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ آ جائے۔ قال یا ہارون، حضرت موسیٰ جلالی تھے جب آ گئے، فرمایا کہ یا ہارون ما منعک اذ رأیتم ضلوا، آپ کو کس چیز نے روکا کہ آپ مجھے اطلاع کر دیتے جب آپ نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے تھے۔
ما منع کا اللہ تتبعنی، سمجھے، ما منع کا من ان تتبعنی، یہ لا زائدہ ہے، آپ کو میرے پیچھے آنے سے کس چیز نے روکا؟ اذ رأیتہم ضلوا، جب آپ نے ان کو دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے تھے، افعصیت امری، آپ نے کیوں تاخیر کی اور میری بات کی نافرمانی کی؟ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی، حضرت کی داڑھی پکڑی، فرمانے لگے اے میرے ماں کا بیٹا، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی یہ ہے کہ میری داڑھی نہ پکڑ لے، ولا براسی، اور میرے سر کو بھی نہ پکڑ لے۔ داڑھی کے لا تاخذ بلحیتی، لا تاخذ بلحیتی اس وقت ہوگا کہ داڑھی ہاتھ میں آ گئی، یہ مٹھی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اب بتاؤ مودودی کی داڑھی کو کون پکڑے؟ وہاں پر لا تاخذ نہیں، وہاں لا تاخذو ہوتا ہے، اور جس کی داڑھی سرے سے ہے ہی نہیں ہے تو اس کا کیا کرو گے؟ سمجھے؟ اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، تمام انبیاء، کوئی بھی داڑھی منڈا نبی گزرا بھی نہیں ہے۔ ملعون لعنتی بنتے ہو تو جاؤ، لیکن شریعت میں تحریف نہ کرو۔ ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ ایک مٹھی واجب ہے، لا تاخذ بلحیتی، وہاں پر کہا جاتا کہ جہاں پر داڑھی ہاتھ میں آ جائے۔ میرے سر کو بھی نہ پکڑو، سر کے بالوں کو، انی خشیت ان تقول فرقت، مجھے اس بات کا اندیشہ ہو گیا تھا کہ آپ کہیں گے فرقت بین بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے درمیان میں آپ نے پھوٹ ڈالا، ولم ترقب قولی، اور میری بات کا آپ نے انتظار نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی طرف متوجہ ہو گیا، فرمایا کہ فما خطبک یا سامری، سامری تیرا کیا حال ہے، تو نے یہ کیوں کیا؟ قال بصرت بما لم یبصروا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی تھی۔ جبریل علیہ السلام، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ ان کے گھوڑا ان کا جہاں پر قدم رکھتا تھا وہاں پر یہ کہ مٹی کے اندر ایک تاثیر دیکھی، وہ مٹی میں نے لی تھی۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، اس کے گھوڑے کے نیچے سے یہ ہے کہ قبضۃ من اثر الرسول، رسول سے جبریل مراد ہے، جبریل کے پاؤں کے نقشوں سے ایک مٹھی میں نے لے لی، فنبذتها، اور اس کو یہ ہے کہ میں نے پھینک دی، اس میں ڈال دیا۔ وکذلک سولت لی نفسی، اس طرح کے نفسانی خواہشات نے میرے لیے بھلی چیز اس کو معلوم کر لی کہ یہ بھلی ہے، اس طرح کر لو۔ قال فاذهب، حضرت نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ان کفرت باللہ، جب آپ اللہ کے کافر ہو گئے، فاذهب، جا، فإن لك فی الحیات، تیری زندگی کے اندر یہی ہے تیرے لیے، ان تقول لا مساس، تو یہ کہے گا لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس، ہاتھ نہ لگاؤ، یعنی لا تمسونی، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، ہاتھ نہ لگاؤ، ہاتھ نہ لگاؤ۔ ہمارے ملک کا صدر صاحب بھی یہی ہے، پڑا ہوا ہے، نہ بیوی اس کے پاس جائے نہ کوئی اس کے پاس، لا مساس لا مساس، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، لا تمسونی، سمجھتا ہے؟ ایسی بیماریاں ہوتی جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کرونا والے کو بھی لا مساس، دوسرے لوگ کہاں ہوتے؟ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور آپ کے لیے وعدہ گاہ ہے، لن تخلفہ، ایک وقت مقررہ کی جس سے لن تخلفہ، تو اس سے آگے پیچھے ہوگا بھی نہیں۔ وانظر الی الہک الذی، اور وہ تیرا معبود، وہ سالہ جو تیرے گمان میں معبود ہے، الذی ظلت علیہ عاکفہ، ایک لام حذف ہو چکا، ظللت، سمجھے، کہ جس پر یہ کہ تو اعتکاف کر کے بیٹھا ہے، اس کو دیکھ لیں، لنحرکنہ، اس کو ہم جلائیں گے، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر ہم اس کو یہ کہ ریزہ ریزہ کریں گے دریا کے اندر پھینک کر کے۔ انما الہکم الذی لا الہ الا هو، تمہارا معبود یہ ہے کہ وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ وسع کل شیء علما، وہ وسیع ہے ہر چیز پر اپنے علم کے اعتبار سے۔ کذالک نقص الیک من انباء ما قد سبق، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا مسئلہ اللہ بیان کر رہا ہے۔ کذالک نقص الیک من انباء ما قد سبق، ما قد سبق، جو آپ سے پہلے گزر چکے جو واقعات، وہ ہم اسی طرح تیرے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، ہم نے نصیحت کی کتاب آپ کو دی اپنے ہاں سے۔ من اعرض عنہ، جو اس ذکر سے، قرآن سے روگردانی کرے گا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، قیامت کے دن اپنے گردن پر یہ ہے کہ وہ بہت سے بوجھ اٹھائیں گے، خالدین فیہ، ہمیشہ اس بوجھ کے اندر رہیں گے، یعنی جہنم میں۔ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور ان کا یہ بوجھ یہ ہے کہ بہت برا ہے قیامت کے دن، اس کے بوجھ ہونے کی اس جہت سے۔ یوم ینفخ، یہ یوم القیامت سے بدل ہے، یوم ینفخ فی الصور، جس وقت سور پھونکا جائے گا۔ ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور مجرمین کو جمع کریں گے اس دن، زرقاً، ان کی آنکھیں یہ کہ نیلی نیلی ہو جائیں گی۔ یتخافتون بینہم، آپس میں آہستہ آہستہ بات کریں گے اور کہیں گے ما لبثتم فی الدنیا الا عشرا، 5-10 دن دنیا میں ہمیں رہنا ہوگا۔ نحن عالم بما یقولون، جو کچھ وہ کہتے اس کی حقیقت کا ہمیں علم ہے۔ اذ یقول امثلہم، جو ان سے سب سے زیادہ سمجھدار ہے، طریقتاً، یہ کہ تمیز کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے، راستے کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے جو سب سے افضل ہے، وہ کہے گا الا لبثتم ما لبثتم الا یوما، ایک دن تم دنیا میں رہو۔
یہ آخرت کے حالات ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، پہاڑوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ پہاڑوں کا کیا ہوگا آخر میں۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا پروردگار ان کو مکمل اڑا کر کے بکھیر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر زمین کو اللہ ہموار کر کے چھوڑ دے گا، چٹیل میدان ہموار قسم کا۔ لا تری فیہ عوجا، اس کے اندر نہ کوئی آپ یہ کہ پستی دیکھیں گے، ولا امتا، نہ یہ کہ بلندی دیکھیں گے، ہموار ہوگی۔ یوم دن یتبعون الداعی، اس دن یہ ہے کہ سارے کے سارے اس داعی کو جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، پکارنے والے کے پیچھے لگیں گے۔ لا عوج لہ، کوئی انحراف ٹھیڑا پر نہیں ہوگا، کوئی انحراف نہیں ہوگا اس کے یہ کہ پکارنے سے سب اس کی بات مانیں گے۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور آوازیں سب اللہ تعالیٰ کی باوجود ازدحام کے، ہجوم کے، سب کی آوازیں یہ ہے کہ پست ہو جائیں گے اللہ کے سامنے۔ فلا تسمعوا الا ہمسا، صرف پاؤں کی معمولی آہٹ آپ سنیں گے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن سفارش کام نہیں دے گی، الا من اذن لہ الرحمن، ہاں اللہ نے جس کو اجازت دی، ورضی لہ قولا، اور اللہ نے پسند کیا ہے اس کے لیے اللہ کو بھلا کر گفتگو کرنے کا جس کو اجازت دی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ ان کے آگے پیچھے تمام حالات کو جانتا ہے۔ ولا یحیطون باللہ علما، اللہ کو یہ گھیر نہیں لیتے اپنے علم کے اعتبار سے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، سارے چہرے یہ کہ نیچے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، حی القیوم کے سامنے۔ وقد خاب من عمل ظلما، جو ظلم کا بوجھ اٹھا کر کے اللہ کے سامنے آئے گا وہ ناکام ہوگا۔ ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، نیکی کا کام جس نے کی ایمان کی حالت میں، فلا یخاف ظلم ولا حزما، وہ کسی ظلم سے اور کسی نقصان سے یہ کہ وہ ڈرے گا نہیں، حزم نقصان۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ عجائبات موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوموں کی، اسی طرح قرآن بھی ہم نے آپ پر عربی اتار دیا۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اس کے اندر مختلف قسم کی وعید گھما پھرا کر کے بیان کر دی۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ یہ شرک سے بچیں۔ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا نصیحت کوئی قرآن ان کے لیے نئی نصیحت کوئی پیدا کر دے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، عیوب سے بالکل پاک ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، وہی پورا ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلد بازی نہ کرو۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن میں جلد بازی نہ کرو، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ، آپ کی طرف وہی ہو جائے، وہی کی پورا ہونے سے پہلے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، جیسے جیسے وہی آپ کے پاس آ جائے دعا کرتے جاؤ اللہ اور دے دو اور دے دو۔ یہ آسمانی علوم تھے، قرآن بار بار قرآن کا نزول ہو رہا ہے، نبی کو حکم ہے رب زدنی علما، رب زدنی علما، ایک آیت آ گئی، دو آ گئی، تین، یہ علم ہے سارا، اور دے اور دے۔ اللہم لا غنی بی عن برکاتک، اللہ تیرے برکات سے کوئی بے نیاز نہیں ہے، سمجھے؟ یہ علوم نبوی ہے، آخر تک نبی یہ دعا پڑھتے رہے، نبی آخر تک طالب علم رہے، اس لیے جب آدمی اپنے آپ کو کامل عالم سمجھے گا تو پھر اس وقت ظالم ہوگا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے ہم نے ان سے اللہ کا بھلا کرے ان کو حکم دیا تھا، فنسی، وہ بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، لیکن آپ کے لیے یہ پختگی نہیں دیکھیں، ثبات گناہ پر یہ ہے کہ نغزش پر آپ یہ ہے کہ جمے نہیں رہے، آپ کا جمنا اور آپ کا اصرار ہم نے نہیں دیکھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، آپ بھی جلد بازی نہ کریں، آدم علیہ السلام نے جلد بازی کی تب تو جنت سے نکلنا پڑا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اب چونکہ آدم کا مسئلہ آ گیا اس وجہ سے ان کا قصہ شروع کر دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، اب ابلیس نے انکار کر دیں۔ فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك، آدم یہ تیرا بھی دشمن ہے تیری بیوی کا بھی، فلا یخرجنکما من الجنت فتشقى، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکال دے، فتشقى، پس تم مشقت میں پڑ جائے، دونوں مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن مرد کا ذکر کر دیا، اصل ذمہ داری مرد کی۔ ان لک لا تجوع فیہا، یہاں تجھے یہ سہولت ہے کہ تو کبھی بھوکا نہیں ہوگا جنت کے اندر، ولا تارا، اور نہ یہ کہ لباس سے خالی ہوگا نہ ننگے، وانک لا تظمؤ فیہا ولا تضحا، نہ اس میں تو پیاسا ہوگا، ولا تضحا، نہ دھوپ تجھے لگے گی۔ فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈال دیا، قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، میں آپ کو یہ کہ ہمیشگی والی درخت نہ بتا دوں، وہ ملک نے ایک ایسی حکومت کے لا یبلا، کبھی فنا نہ ہو جائے، وہ یہی ہے اس درخت کو کھاؤ۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے کہا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پس یہ کہ حضرت آدم علیہ ان دونوں کے لیے، آدم اور حوا کے لیے، سواتہما، ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئی، جنتی لباس اتر گیا، وَطَفِقَا يَخْصِفَانَ عَلَيْهِمَا، شروع کر دیا چپکا رہے تھے اپنے اوپر، من ورق الجنت، جنت کے پتے،
جنت کے پتے سے مراد انجیر کے پتے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم علیہ السلام نے مخالفت کر دی، نغزش ہوگی آدم سے، فَغَوَىٰ، پس مطلوب سے آپ یہ ہے کہ بھٹک گئے۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر پروردگار نے آپ کو چن لیا، فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما دی، وَهَدَىٰ، اور اللہ پاک نے یہ کہ اپنی رہنمائی آپ کی رہنمائی کر دی اپنی ذات کی طرف۔ قال اهبطا منها، میاں بیوی دونوں کے دونوں جنت سے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، پھر چونکہ شیطان بھی ساتھ تھا تو کہا تم میں سے بعض کے دشمن بن جاؤ گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میرے طرف سے کوئی ہدایت کتاب آ جائے، آسمانی کتاب اور رسول آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا يَضِلُّ، گمراہ نہیں ہوگا، وَلَا يَشْقَىٰ، اور یہ کہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، لیکن یہ کہ جو میرے دین سے روگردانی کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی ضنکاً تنگ ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اس کو نابینا اٹھائیں گے، قیامت کے دن وہ نابینا ہوگا طریقہ نجات سے، نجات والا راستہ۔ قال، پھر کہے گا یا ربی لما شرطنی اعمیٰ، آپ نے مجھے کیوں نابینا اٹھا لیا، وقد كنت بصیرا، جبکہ دنیا کے اندر میں بینائی والا تھا۔ قال، اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، ہماری آیتیں آپ کے پاس آ گئی لیکن آپ نے ان کو بھلا دیا۔ وکذالک اليوم تنسیٰ، آج آپ کو بھی بھلا دیا جائے گا، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طریقہ پر یہ ہے کہ جو حد سے تجاوز کرتا ہے اس کو بدلہ دیتا ہے۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا عذاب سخت ہے، وَأَبْقَىٰ، باقی رہنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کیا مشرکین کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے کہ ان سے بڑے بڑے پہلے بدماشوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان سے آدمی غور کر لیں تو آدمی ہدایت پر راہ راست پر آ سکتا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، یعنی أَيَغْفِلُونَ، کیا یہ لوگ غافل ہیں، فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، ان کی رہنمائی نہیں کرتی، کون سی بات یہ کم اہلکنا، یہ پورا اس سے مصدر نکالیں گے، فاعل بنائیں گے لم یہد کے لیے، کیا یہ غافل ہے، فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، ان کی رہنمائی نہیں کرتی یہ بات، کم اہلکنا قبلہم من القرون، ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو اور کتنی صدیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یمشون فی مساکن، یہ مشرکین مکہ ان کے ٹھکانوں میں بھی جاتے ہیں سفر کے دوران۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے اس میں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ پہلے سے نہ ہو چکا ہوتا، کلمۃ فسبقت من ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے ایک فیصلہ، اور واجل مسمى، ایک وقت مقرر نہ ہوتا، تو لکان العذاب لزاما، عذاب ضرور ان کے لیے ہوتا۔ خیال کر لینا ٹوپی نہ گرے سے، لولا کلمۃ، چونکہ میں نے فیصلہ کر دیا لوح محفوظ میں کہ امت محمدیہ پر جلدی ایسے عذاب نہیں آئے گا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لولا ہر عذاب کا بھی وقت ہے، لولا کلمۃ سابقۃ من ربک، اگر اللہ کی طرف سے پہلے فیصلہ نہ ہوتا، واجل مسمى، ہر چیز کا وقت مقرر نہ ہوتا، یہ اس پر کلمۃ پر عطف ہے، سمجھے، واجل مسمى، اور وقت مقرر نہ ہوتا، لکان العذاب لازما لکل، پھر ہر یہ کہ اس کے لیے اللہ کا بھلا کرے نافرمان کے لیے عذاب لازم ہوتا۔ فاصبر علی ما یقولون، آپ بھی صبر کرو، عذاب کا ایک وقت ہے، جو کچھ یہ تکلیف دیتے اس پر صبر کرو۔ وسبح بحمد ربک، اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھ لو، قبل طلوع الشمس، طلوع شمس سے پہلے، وقبل غروب، غروب سے پہلے، فجر کی نماز آ گئی، عصر کی نماز بھی آ گئی۔ ومن آناء اللیل، سبح من آناء وسبح من آناء اللیل، رات کے کچھ حصوں میں یہ کہ تسبیح پڑھو، نماز پڑھو، فسبح واطراف النار، اور دن کے اطراف میں، لعلک ترضیٰ، تاکہ آپ یہ کہ راضی ہو جائیں گے، جب آپ اپنے ثواب کو دیکھیں گے تو پھر آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، آپ اپنے نگاہوں کو لمبی نہ کر دیں ان دنیا کی ساز و سامان کی طرف، متعنا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، کہ کئی قسم کے ازواج، کئی اصناف کے، طرح طرح کی جو ہم نے ان کو دنیا میں عیاشیاں دی ہے، اس کی طرف آپ نگاہ نہ کریں۔ زارت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی رونق ہے، لنفتنہم فی، ہم نے ان کو اس لیے دیا اس میں ان کو آزمائیں گے۔ ورزق ربک خیر وابقیٰ، تیرے پروردگار کا رزق اس سے بہتر ہے اور باقی ہے۔ وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے دو اور خود اس پر استقامت اختیار کرو، بر کا معنی استقیم علیہ۔ لا نسألک رزقا، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ نماز کو چھوڑ کر کے رزق کا انتظام کرو، رزق آپ سے نہیں مانگتے، نحن نرزقک، آپ کو رزق دیں گے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، ہمیشہ عاقبت محمودہ، اچھا انجام تقویٰ کے لیے ہوتا ہے۔ وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، یہ کہتے ہیں لولا تحزیز کے لیے، اللہ پاک ہمیں کوئی معجزہ کیوں نہیں دیتا، فرمائشی معجزہ، فرمائے معجزہ تو آپ کو دیا ہے،
اور کیا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ایقولون ھذا، یہ کہتے ولم تاتہم، ان کو نہیں آیا ان کے پاس بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، پہلے والے صحیفوں کے اندر جو بینہ ہے وہ ان کے پاس نہیں آیا، یہ تو آسمانی کتابوں کی یہ سب کچھ یعنی قرآن میں اولم تاتہم، قرآن میں بھی آیا ہے اولم تاتہم بینۃ ایغفلون، کیا یہ غافل ہے؟ ولم تاتہم بینۃ ما ثبت فی الصحف الاولیٰ، سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر جو کچھ تھا اس کا بینہ اب قرآن میں ان کے پاس نہیں آئے، یہ سب کچھ آسمانی کتابوں کے مضمون تو قرآن میں آ گئے۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر نبی بھیجنے سے پہلے من قبل الکتاب، کتاب سے پہلے بھی فرض المحال اگر ان کو ہم ہلاک کریں، لَقَالُوا، پھر قیامت کے دن کہیں گے یا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اپنے رسول کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک، تیری آیت کی پیروی کر لیتے قبل ان نذل ونخزى، ذلیل ہونے سے اور رسوا ہونے سے پہلے۔ قل کل متربص، انتظار کرو عذاب کا اور قیامت کا، فتربصوا، ہر ایک انتظار کرنے والا تم انتظار کرو، فستعلمون، تمہیں پتہ چلے گا من اصحاب الصراط السوی، ٹھیک راستے والا کون ہے، ٹھیک راستے والا کون ہے جو ہدایت تک پہنچے، ومن اہتدی، اور یہ کہ ہدایت والا کون ہے جو ہدایت پر اور حق پر برقرار ہو، یہ کون ہے؟ ختم۔ أشرقت نفسي بنور